تاثر ایسا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں. یہ بہت خطرناک ٹاپک ہے. یہ تو ایک ایسا ہے کہ آگ لگانے والی بات ہے. ہم نے سب سے پہلے اسٹیٹ کو دیکھنا ہے, ریاست کو دیکھنا. مشتنی ہے اس کے بارے میں دیکھیں یہ ناجائز عمل ہے. اچھا, اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے حق میں مسٹیک ہوئی ہے, بہت بڑی مسٹیک ہوئی. طلاقیں بھی ہو رہی ہیں, بہت رجحان بڑھ رہا ہے. تو یہ جو قانون بنایا ہے کہ مکمل خواتین کے پاس ڈیورس کا حق آ گیا ہے, یہ 100% شریعت کے اگینسٹ ہے, پوری امت کا اجماع ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ عمل خوب خواتین کو سمجھ لینا چاہیے. کہیں اور شادی آپ کریں گی تو خالصتاً زنا ہوگا. کورٹ کو یہ حق نہیں ہے. میں نہیں, ساری دنیا کے علماء یہ فتویٰ دے رہے ہیں, قرآن یہ فتویٰ دے رہے ہیں. یوٹیوب مونیٹائزیشن بھی آن ہے ماشاءاللہ. آپ جس طرح گھومتے ہیں کروڑوں روپے کما رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کچھ رقم صدقہ کریں, کیونکہ اس میں حرام کا بہرحال ایک آمیزش شامل ہوتی ہے. جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کو چاہیے 5 سے 10% ایک اندازے سے وہ رقم صدقہ کریں, تاکہ باقی رقم ان کے لیے حلال ہو جائے. مفتی صاحب گاڑی کون سی پسند کرتے ہیں؟ ریوو ڈالا تو ہم آپ کا دیکھتے ہیں, بس دیکھیں ریوو ڈالا تو مجبوری میں رکھا ہوا ہے گارڈوں کو بٹھانے کے لیے, ورنہ سوٹ بھی کرتا ہے آپ پہ جو ہے نا, گاڑی تو کار اچھی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران خان کا ٹاپک آگ لگنے والی بات ہے. تو نادر جی نے کچھ سوالات جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب سے کیا ہے, طلاق کے معاملے میں بات کیا ہے, اور یوٹیوب جو چینل جو مونیٹائز ہوتا ہے اس سے جو کمائی آتی ہے اس چیز کے بارے میں بھی اس میں بات ہوئی ہے, اور عمران خان کے سپورٹر ہیں اس چیز کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے, اور بھی کافی ساری چیزیں اس ویڈیو میں پوچھا گیا ہے, اور اس کا جواب جو ہے وہ طارق مسعود صاحب نے کس طریقے سے دیا ہے وہ آپ خود بھی سن سکتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ سوال اور بہت انٹرسٹنگ جواب جو ہے آپ کو ملے گا اس ویڈیو میں, اور اللہ ہم سب کو صحیح بات بولنے اور صحیح بات رکھنے اور صحیح بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں نادر علی. اسلام میں حرام ہے لینا سود. صحیح کہا نا مفتی طارق مسعود؟ بات صحیح ہے. یہ آپ کا اپنا شعر ہے؟ یہ کافی ملا ہے میں نے مسعود اور یہ اس طریقے کا. سود پہ ہی آتے ہیں. جی جی. سود کتنا بڑا گناہ ہے. مطلب اللہ نے تو کہا ہے نا, اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے جی, اور یہاں پہ اس کو بڑے اچھے اچھے ناموں سے پیش کیا جاتا ہے. انٹرسٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے. جی سود پہ دیکھیں, سود ایک ایسا جرم ہے, جیسے کچھ عبادتیں ایسی ہیں نا جو پچھلی امتوں میں بھی فرض کی گئیں. روزے کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پر روزے فرض ہیں اور تم سے پہلی امتوں پر بھی. تو اسے پتہ چلتا ہے روزہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ ہر امت پہ فرض کیا. اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو تمام امتوں میں حرام تھے. صحیح. تو سود کی حرمت یہودیوں پہ بھی حرام تھی. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. قرآن کہتا ہے یہودیوں نے ایک بہت بڑا جرم کیا کہ سود لینا شروع کیا, جبکہ ان کو سود سے روکا گیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہر امت میں اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اور قرآن میں اس کے لیے کتنی واضح آیت ہے, الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اتنا سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن سود خور, وہ ایسے بوکھلایا ہوا ہوگا جیسے کسی پر جنات اور شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں اور حواس باختہ ہو جاتے. اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین چھوڑ دو. کیوں؟ اگر تم نہیں لین دین چھوڑتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ. تو بہت بڑا جرم ہے, اور احادیث میں تو اس پر اتنی شدید وعیدیں ہیں کہ زنا سے بھی بدتر ہے یہ. تو نام آپ اچھے اچھے دے دیں. جی جی, اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس میں تو بس یہی بات ہے کہ جو لوگ اس چیز کو تھوڑا سا بھی کر رہے ہیں نا, شرم کریں. شدید وعیدیں جو بتائی ہیں نا, مطلب اللہ نے کہہ دیا جنگ ہے تو بس جنگ لڑنی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. سود لینے والا, دینے والا, اس کے معاملات کو لکھنے والا, اور اس پر گواہ بننے والا. واہ واہ. کسی بھی طرح سے اس میں تعاون ہو تو یہ ایسے ہی. اچھا مفتی صاحب, ابھی آپ کی ایک ویڈیو میرے نظر سے گزری, تو آپ
کرائے کی گھر کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں فیسلٹیز کہ کرائے کے گھر میں اگر کرائے پہ آپ رہو تو, لیکن لوگ برعکس کرتے ہیں, پیسے جوڑ رہے ہیں, ساری زندگی پیسے جوڑے, پیسے بچا رہے ہیں, اچھا نہیں کھا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, نہ اچھی سواری لے رہے ہیں, بس گھر لے لیں کسی طریقے سے, چار دیواری کر لیں, روکھا سوکھا کھا لیں گے, چٹنی سے کھا لیں گے. ایک یہ سوچ ہے. تو آپ کرائے کے گھر کے بڑے حامی ہیں. میرے نا بیان لوگ کٹ کر کے چلاتے ہیں, پوری بات کرتے نہیں. میں اب ذاتی گھر کے خلاف نہیں ہوں. نہیں ہے. کرائے پہ بھی اگر آپ گھر لیں گے تو کسی کا ذاتی گھر ہی ہوگا نا. لوگ کسی کا ذاتی گھر ہی نہیں ہوگا تو آپ کرائے پہ کیسے لیں گے؟ ہاں صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے, میں نے جب اس پر بیان کیا کہ بھائی ذاتی گھر کوئی آپ کی ضرورت نہیں ہے, کرائے کے گھر میں بھی وہ آپ کو وہی گیس یعنی دھوپ ملتی ہے, روشنی ملتی ہے, ہوا ملتی ہے, یہ جو ایک مناسب گھر کی جو, اور وہ آپ کو سردی گرمی سے بچاتا ہے اور آپ کو ایک تحفظ دیتا ہے. تو جو ذاتی گھر کر رہا ہے وہی کرائے کا گھر کر رہا ہے. اس پہ لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہو گئے کہ کرائے کے گھر میں ہر مہینے کرایہ دینا پڑتا ہے اور ذاتی گھر میں نہیں دینا پڑتا, اور کرائے کتنے مشکل ہیں آج کل مہنگائی کے دور میں. تو جس آدمی کے پاس منتھلی کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں اور وہ ٹینشن میں آ رہا ہے, اس ٹینشن سے بچنے کے لیے وہ ذاتی گھر کا سوچ رہا ہے, حالانکہ کرایہ دینا تو آسان. تو میری یہ دعوت ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ, جن کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے پیسہ اپنی صحت پہ خرچ کرو. صحت سب سے پہلے, سب سے پہلے وہ کیسے, سب سے پہلے پیسہ خوراک پہ. جی ہاں, خوراک پہ خرچ کرو. خوراک پہ آپ جو کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں تو باڈی کی کنسٹرکشن یہ آپ کے گھر کی کنسٹرکشن سے زیادہ اس کی اہمیت ہے. بالکل. اس میں آپ نے کروڑوں روپے کا سریا ڈال دیا اور آپ نے بڑے بڑے پلر کھڑے کر دیے اور آپ کی جو باڈی ہے گھٹنے خراب ہو رہے ہیں. تو کیا کرنا ہے ایسے, تھوڑے دنوں میں آپ مر جاؤ گے. تو اس سے بہتر نہیں کرائے پہ رہ لیتے, لیکن تمیز سے رہ لیتے, آپ کی عمر لمبی ہوتی. تندرستی ہزار نعمت ہے. صحت پہ پہلا پیسہ خرچ کرنا, صحت پہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو پیسہ خرچ کرنا چاہیے ایجوکیشن پہ خرچ کرنا چاہیے, سواری پہ خرچ, سواری پہ بہت رولتے ہیں لوگ. جی بالکل ایسے مفتی صاحب بہت حدیث میں ہے, گاڑی, حدیث میں سواری کی ترغیب دی گئی ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو سواری میں ہوتی. تو نحوست کا مطلب یہاں پر یہ کہ سواری اگر آپ کے مطلب کی نہیں ہے, آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. لوگ آفس پہنچتے ہیں بسوں میں لٹک لٹک کے, ٹوٹی پھوٹی بائکیں, ذاتی گھر ہے لیکن جانے کے لیے کنوینس کا انتظام کیا ہے. تو کیا کام کرے گا وہاں جا کے آفس میں, جب آپ جیب بھی کٹتی ہے بسوں میں اور کیا حالات ہوتے ہیں. تو بدبو اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کا, آپ ایک سہولت کا انتظام کریں اپنے لیے. تو ان چیزوں کے بعد بھی اگر آپ کے پاس پیسہ بچتا ہے تو آپ ضرور ذاتی گھر خریدیں. کس نے منع کیے, شریعت میں ناجائز تھوڑی ہے. حدیث میں آتا ہے بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہونا وہ تعمیر ہے. اس کو سب سے لاس میں رکھیں آپ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آج یہ تو لوگ نا ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس کی وجہ سے, ذاتی گھر نہیں ہے, ذاتی گھر نہیں ہے. عمریں آپ دیکھو کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں انسان کی, اور آپ ذاتی گھر بنا رہے ہو, اس میں سریا ڈال رہے ہیں 100 سال کا, اور آپ کی اپنی ایج 5-10 سال کی رہ گئی ہے. تو کیوں ٹینشن لے رہے ہو بھائی اس چیز کی؟ کیا مسافر خانہ ہے تو آپ اس کو سمجھیں, اللہ نے بہت پیسہ دیا تو بنا لیں. بلکہ وہ سعید انور صاحب سے ایک واقعہ ہے منسوب, جی, کہ کوئی شخص تصویر وغیرہ ویڈیو سے بڑا چڑھتے ہیں. جی جی جی. تو کوئی تصویر کا کسی نے تقاضا کیا سیلفی کا, تو انہوں نے کہا بیٹا باتھ روم میں کتنی دیر بیٹھتے ہو؟ جی. تو وہ پریشان ہو گیا بندہ, یار باتھ روم کہاں سے آ گیا؟ بولا بیٹا دنیا بس یہ باتھ روم کی مانند ہے, رفع حاجت جس کام میں آئے ہو کرو اور نکلو بس. پتلی گلی سے, پتلی گلی سے, یہ سیلفیوں کے چکروں میں نہ رہو. صحیح. بہت درست بات کی ہے مفتی صاحب. آپ یقین کریں یہ بات یہاں میرے بیٹھ گئی ہے, ڈرل ہو گئی ہے کہ تعمیر پہ جوڑ کے جو ہے نا گھر تعمیر جوڑ سب سے آخر میں زندگی کے مزوں کو خراب کر دینا, اس کے بعد گھر, یہ ٹھیک نہیں ہے. پیسہ اللہ نے دیا ہے, ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے, چلو یار غریبی میں ذاتی گھر ہو جائے. مفتی صاحب گاڑی کون سی پسند کرتے ہیں؟ ریوو ڈالا تو ہم آپ کا دیکھتے ہیں, بس دیکھیں ریوو ڈالا تو مجبوری میں رکھا ہوا ہے گارڈوں کو بٹھانے کے لیے, ورنہ سوٹ بھی کرتا ہے آپ پہ جو ہے نا. گاڑی تو کار اچھی ہوتی ہے. اچھا سیڈان کار, پرائیویٹ کار جو ہے وہ ذرا زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے انسان اس. صحیح ہے. ڈھالا کے بھرم ہیں, بہرحال ششکے ہیں, لیکن اچھا یہ ڈھالا میرا نہیں ہے, یہ بینک کا ہے جس سے ہم نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ نہیں تو انسٹالمنٹ پہ, لیکن ہے تو مالک تو آپ ہیں. مالک فی الحال بینک ہے, ہو آپ جائیں گے, جب قسطیں پوری ہو جائیں گی تو پھر وہ ایک نیا معاہدہ ہوگا بینک سے. تو لوگ یہ بھی اعتراضات کرتے ہیں نا, ڈالے پہ گھوم رہے ہیں,
ڈالا بھی تقریباً کوئی 1.5 کروڑ روپے کا ہو گیا ہے. جی 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 جی. اور سیکورٹی گارڈ اور مفتی جب گارڈ ہے نا تو لوگ جب بھی کوئی اعتراض کرے نا تو اس سے پھر اس کا متبادل پوچھیں کہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کراچی میں. ایک بات, کیا وہ سیکیورٹی ہم گدا گاڑی پہ بٹھا کے گھومیں اپنے ساتھ, یا ہم کار میں بٹھائیں ان کو اندر؟ تو گارڈ تو اوپن ہی ہونے چاہیے, اوپن ہی ہونے چاہیے, یا وہ الگ الگ ہم گاڑی میں جا رہے ہوں یا بائک پہ جا رہے ہیں وہ 6 بائکیں پیچھے آ رہی ہوں. تو اس کے یعنی لوگ مشورہ دیتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن اس کے دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے. یہ وہ لوگ ہیں مفتی صاحب جو اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے, دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہیں. جی جی. جو صرف نیگیٹو جی سوچتے ہیں اور وہ مکھی کا کردار ادا کرتے ہیں جو پورا جسم چھوڑ کر زخم پہ بیٹھتی ہے. آپ کا کام یہ, اگر ایک علماء کرام اس لائف اسٹائل کو انجوائے کر رہے ہیں حق حلال طریقے سے, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ بات. مولانا طارق جمیل پہ بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں, لیگزس پہ گھومتے ہیں تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. اصل میں لوگوں کو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ علماء جو ہے نا وہ سادگی کی ترغیب دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کی روٹی کھاتے تھے, چٹائی پہ بیٹھتے تھے. یہ نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے صحابہ کی بڑی لگژری لائف تھی. حضرت عثمان تو بہت مالدار تھے, نبی نے تو ان کو منع نہیں کیا کہ آپ نے اتنے گھوڑے اتنے اونٹ کیوں رکھے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائف اسٹائل اختیار کیا وہ آپ کا اختیاری تھا, اس میں کچھ حکمتیں تھیں. شریعت کا حکم نہیں ہے وہ. شریعت کا حکم یہ ہے جو نبی نے زبان سے فرمایا, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, کہ جب اللہ نے کسی کو مال دیا ہو تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مال کے اثرات اس پہ نظر آئیں, اس کی لباس, اس کی خوراک, اس کی پوشاک پر. ایک صحابی نبی کی خدمت میں آئے, آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس اللہ نے تمہیں مال نہیں دیا, تم نے کیسے, لباس تھا ان کا, بال پراگندہ تھے, انہوں نے کہا کہ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا تو اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں مال دیا تو وہ تمہارے لباس اور تمہاری یعنی اثرات اس کے نظر آنے چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے. مفتی صاحب آپ عطر یوز کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتا ہوں. آپ کو مسکل محل کے بارے میں شاید علم ہو. یہ پاکستان کا اس ٹائم عطر میں سب سے نمبر 1 برانڈ ہے. صحیح. اور یہ کچھ تحفے آپ کے لیے آئے ہوئے اسپیشلی. ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے مفتی صاحب کہ ایک عطر کے بارے میں خاص ایک وہ اسمیل سی لوگ اوائڈ کرتے تھے کہ چبھنے والی اسمیل ہوتی ہے, اور وہ دربار عطر یاد ہوگا کانوں میں پھمبے ومبے لگا کے وہ ناک کے بال جلا دیتے تھے لوگ. تو ایک تو وہ اسٹائل تھا. یہ وہ عطر ہے جو پرفیوم سے زیادہ لاسٹنگ رکھتے ہیں. صحیح. اور اس ٹائم سب سے زیادہ ٹرینڈ مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ بھائی عطر لگایا جائے. تو آپ ذرا ایک یوز کریں, ذرا آپ یوز کر کے ایک فیڈ بیک تو دیں. میں ایک آپ کو یہ بھی چیک کراتا ہوں. الکوہولک تو نہیں ہے نا؟ الکوہولک نہیں ہے. مجھے اصل میں الکوہولک خوشبوؤں سے بڑی الرجی ہے. نہیں آپ یوز کریں, آپ بتائیں. اچھا یہ بھی آپ نے اب اس کی تعریف کروا لی ہے, لوگ میرے پاس اس کے ڈبے لانا شروع. نہیں ڈبے آپ یقین کریں یہ میں یوز کرتا ہوں ذاتی طور پہ. ابھی بلکہ سعودیہ گیا تو میں جیب میں ڈال کے لے گیا کسی اونٹ کی دکان پہ. یہ والا بھی چیک کریں. وہ کیسا لگا مفتی صاحب آپ کو؟ صحیح, اچھا ہے. یہ والا ہاتھ پہ لگائیں اور رب کریں. نہیں یہ ایسی ہے ڈائریکٹ رب کریں. تو میں چلا گیا جیب میں ڈال کے عطر کی شاپ پہ. اب ان کے پاس بڑے ایکسپینسو 150 ریال 200 ریال سعودیہ میں. جی. تو میں نے ان کو کہا کہ یار یہ والا نکال کے, میں نے کہا یار یہ چیک کریں آپ. انہوں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا ہے. میں کہا 30 ریال. اچھا پرائز کم ہے نا اس کی, 30 ریال. پھر اچھا نہیں لگا. نہیں اس نے کہا یار 30 ریال میں ہمیں دے دو یار یہ سارے. تو یہ پھر خیر ہم نے تو ان کو فری میں ہی دے دیا. ہم نے کہا پاکستانی ہے. میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب پاکستانی برانڈس کو بھی ہمیں چانس دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ باہر کا ایک دماغ بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ بھائی باہر سے ہی لینا ہے ہم نے. آپ اپنے برانڈ کو جو اچھا کر رہے ہیں انہیں سپورٹ کریں, انہیں چانس دیں. کیا خیال ہے؟ بالکل. یہ مفتی صاحب یہ آپ کے تحفے جو آپ نے لے کے جانے, اور مسکل محل کو آپ نے گن کے 4 دیے ہیں. کچھ اس میں مصلحت لگ رہی ہے. اچھا یہ 3 ہے, 4 ہیں. یہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ کے میں نے یہاں پہ رکھ دیے مفتی صاحب. سمجھے نہیں بات. اچھا خیر. اچھا کیا 4؟ میں نے کہا آپ نے گن کے 4 ڈبے دیے ہیں اور 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں آپ. کیا بات ہے. اسی میں لے کے آؤں گا میں. 4 شادیاں آپ نے جتنی پروموٹ کی ہیں جی, پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے نہیں جس نے اتنا پروموٹ کیا ہو 4 شادیوں کو. بلکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس پہ آپ
کے بیان پہ بھی پابندی لگی ہے ایک دفعہ, 4 شادیوں کی وجہ سے آپ نے کہیں کر دیا تھا, انہوں نے کہا یار یہ کیا بھائی پابندی ہے آپ پہ, وہ کیا ہے, وہ ذرا واقعہ دیکھیں. یہ 2004 میں نا اس پہ میں نے بات کرنا شروع کی تھی کہ میں دیکھتا تھا کہ خاندان میں بھی, اور چونکہ میں مدرسے سے فارغ ہوا تھا, مسجد میں نماز بھی پڑھاتا تھا, تدریس بھی کرتا تھا, لوگ مسائل لے کے آتے تھے, ہر دوسرے گھر کا مسئلہ کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی, بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کریں. جبکہ ہم عرب میں دیکھتے تھے کہ وہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچی کی شادی کے لیے کوئی رابطہ کرتا ہو علماء سے. ہمارے ایک استاذ نے بتایا کہ شیخ عبد الفتاح ابو ہدہ بڑے عالم تھے, وہ آئے گلشن اقبال بیان کے لیے, تو کسی نے ان کو پرچی لکھ کے دی کہ جی میری بچی کے رشتے کے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا یار یہ بچی کی شادی کی پریشانی کیسی ہے آپ کو, یہ کیسے, بچیوں کی تو شادیوں میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. پھر ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا, مجھے نہیں کہیں کوئی حدیث ملی کہ کوئی صحابی نبی کی خدمت میں آئے ہوں کہ میری بچی کے لیے دعا کریں, کوئی اچھا رشتہ ہو مل جائے. تو کون سے اس معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں فرق تھا کہ وہاں بچی کی شادی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اور ہمارے ہاں بچی پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ ایک ٹینشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, رشتوں کی تلاش. اور یہ کنواری لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں, طلاق یافتہ بیوہ تو اس سے اور مسئلہ ہے. تو میں اس نتیجے تک پہنچا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو اصول ہے نا, کہ جتنی اللہ نے مرد میں عورت کی ڈیمانڈ رکھی ہے, اسلام دین فطرت ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, اسلام اور نیچر ایک ہی چیز کے دو نام ہے. مرد کی نیچر ہے زیادہ بیویاں رکھنا, اللہ عورت پیدا کرے گا, اور تعداد میں بھی شاید مرد کم ہیں عورتیں زیادہ. اگر مرد برابر بھی ہے نا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. مردوں میں ڈیتھ کا ریشو بہت زیادہ ہے, مردوں میں نا اہلی کا ریشو زیادہ ہے. ہر مرد نکاح کے قابل نہیں ہوتا, ہر عورت نکاح کے قابل. چرسی, ہیروئن چی, شرابی آپ کتنے دیکھیں نا سوسائٹی میں, یہ کنوارے ہی اللہ نے ان کو کنوارا رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. مرد مرتا بھی زیادہ ہے, مرتے زیادہ ہیں. وہ تو اٹیک آپ سے ہم نے سنا تھا کوئی قبرستان میں, جی قبرستان میں 100 قبریں ٹاپ دیں تو ایک قبر آئی ہے, کوئی مختارہ بی بی, عمر 90 سال, وجہ موت قتل. جی پھر بھی قتل ہوئی ہے, خود نہیں بھری ہے. آپ یہ دیکھیں, تو یہ تو مرد تو بیچارہ پتہ ہے ڈپریشن, نہیں حادثاتی جو اموات ہیں نا, بائکوں پہ, جنگوں میں ہلاکتیں. جب یہ جنگ عظیم میں یورپ میں جو مردوں کا قحط پڑ گیا تھا, اتنے مرد ہلاک ہوئے تھے, بالکل ہوئے تھے, تو اس وقت وہاں تحریکیں چلی تھیں کہ مردوں کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی جائے, اور اسلام کا بھی انہوں نے ریفرنس دیا کہ یورپ کو آنا پڑے گا اسلام کی طرف, لیکن انہوں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا. آج ان کی سوسائٹی دیکھیں, فیملی سسٹم ہی تباہ و برباد ہو گیا. تو ہمیں دوسری قوموں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. جو اتنے لڑکیوں کے گھروں میں مسائل ہو رہے ہیں, بھائی اس کا حل یہی ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کریں, تو یہ مسائل ختم ہوں گے لڑکیوں کے. اور ورنہ یہ مسائل بڑھتے 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 یہ ہمارا بھی فیملی سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے میں اتنا اس پہ, اور میں اس میں بہت کانفیڈنٹ ہوں اس میں, اور بہت ہی کانفیڈنٹلی میں یہ بات کرتا ہوں, کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ مجھے اس پر پورا شرح صدر ہے, اطمینان ہے کہ خواتین کے جو مسائل ہیں ان کا واحد حل یہ ہے کہ مردوں کو زیادہ شادیاں کرنی چاہیے, اور پھر ان کے حقوق بھی ادا کریں. تو یہ بہت ضروری ہے سوسائٹی میں. لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کی. میں کہتا ہوں آپ کو نہیں ہے, قوم کی عورتوں کو ضرورت ہے بھائی, آپ کو ضرورت نہیں, سوسائٹی کو ضرورت ہے. تو اس ضرورت کو سامنے رکھنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب, ایک نیا فتنہ سا ایک آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, غریبوں, اور گالیاں دے رہا ہے غریبوں کو بلا وجہ نا, مطلب ایک سمجھانے کا ایک طریقہ ہے جی. اور میں نے دیکھا پچھلے دنوں وہ آپ سے بھی الجھ گیا ہے بلا وجہ نا, آپ کے خلاف ویڈیوز بنا رہا, اور یہ میں نے اس کی ہلکی سی دیکھی, کون آدمی ہے اور آپ کیوں بلا وجہ. دیکھیں بہت عرصے سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, میں تو لفٹ نہیں کراتا تھا, لیکن جب بہت زیادہ ہو گیا نا, تو ریسنٹلی ایک صاحب نے بے روزگاری میں خودکشی کی ہے. قطر گیا, جاب نہیں ملی, ادھر ادھر تلاش کیا, آن لائن بھی بزنس کی کوشش کی, نہیں کر سکا بزنس, ڈپریشن میں آ کے اپنے آپ کو جان سے مار دیا اس نے. تو یہ جو صاحب غریبوں کو گالیاں دے رہے ہیں نا, اس سے اصلاح نہیں ہو رہی. موٹیویشن کا یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے غریب ڈپریشن میں جائے گا, موٹیویشن احساس کمتری میں جائے گا. ایک تو غریب ہے, آپ اس کو اوپر سے بغیرت بھی کہہ رہے ہیں. موٹیویشن کا وہ طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو طاقت کی کوشش کرو. طاقت جسمانی لحاظ سے بھی ہوتی ہے, اکنامیکلی بھی انسان کو مضبوط ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں, جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے یقبض تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو تم نے کوشش کرنی ہے. جیسے صحت اللہ کی نعمت ہے,
لیکن ہر آدمی صحت چاہتا ہے کیا؟ ہر ایک کو صحت ملتی ہے؟ ایوب علیہ السلام صحت چاہتے تھے پھر بھی ساری زندگی بیماریوں میں گزری، پھر بھی کامیاب ہیں. تو آپ چاہیں دولت کی کوشش کریں، ہم بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور آپ یہ حدیث یاد کرائیں کہ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے اکثریت غریب ہیں جو جنت میں جائیں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. بات یہ ہے نبی نے تو تسلیاں دی ہیں غربا کو، مساکین کو. آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے مسکینوں میں میرا حشر کرنا قیامت کے دن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریبوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اے نبی ان مسکینوں غریبوں کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھائیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ مشرکین ان کو تانے دیتے تھے کہ یہ اگر حق پر ہیں تو یہ غریب کیوں ہیں. مشرکین عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ ان لوگوں کو تانے دیتے تھے، ہاں اصحاب صفا کو، کہ یہ غریب لوگ ہیں تو یہ اگر یہ عقل مند ہوتے تو پیسہ کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ ہمارے پاس عقل ہے، ہم نے پیسہ کمایا. تو قرآن نے کہا کہ آپ نے ان غریبوں کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو یہ جو موٹیویشن کا طریقہ ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، غریبوں کو نیچا دکھاتے ہیں، تو مشاہدہ یہ ہے، تجربہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملتی ہے. 2 منٹ لگتے ہیں، اللہ کی نظر ہٹ گئی نا تو یہ انسان جو ہے وہ جھونپڑے میں آ جاتا ہے اور جھونپڑے کے قابل بھی نہیں رہتا، روڈ پہ آ جاتا ہے. اور مجھے تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے، میں کیا بولوں، کچھ مجھے میرے کولیگس نے بتایا کہ وہ بندہ ہے نہیں اتنا جتنا وہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے. ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے، اتنا ایک وہ کریکٹر کر رہا ہے کہ بھائی وہ میں اتنا مالدار ہوں، ہے نہیں ایسا. اور اگر وہ ہے بھی تو بھائی تیرا پیسہ ہے، تو جانے دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کر. ہمارے یونیورسٹیز کے بچے احساس کمتری کا شکار ہو گئے یار، اور اس کی گالیوں سے انسپائر ہو رہے ہیں. میرا بھانجا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس نے مجھے بہت دفعہ آ کے بتایا کہ لڑکے ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس وجہ سے. پہلے ہی پاکستان کے حالات آپ دیکھیں کیا چل رہے ہیں، اوپر سے آپ ان کو تسلیاں دینے کے بجائے اور ڈپریشن میں گالیاں دے کے. تو موٹیویشن میں اکثر کہتا ہوں دیر آر 2 types of غریبs. غریبوں کی 2 قسمیں، ایک سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں، صحیح ہے، ایک حالات کی وجہ سے قدرت ساتھ. یہ انگریزوں میں بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. سعودی عرب میں غریب ہیں، حالانکہ اتنا مالدار ملک ہے، عربوں میں وہاں آپ کو غریب ملیں گے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے بھائی، اس پہ اتنا زیادہ. مفتی صاحب اپنے عقل کا ماتم کرے آدمی. ہمارا معاشرے میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ جو جتنی بڑی گاڑی میں آئے گا وہ اتنا بڑا انٹلیکچوئل ہے. جی اس کا تعلق ہی نہیں ہے نا یار، پیسے کا تعلق ہے ہی نہیں نا. کوئی پیسے والا ہے یا پیسہ اچھا ارن کر رہا ہے تو وہ اتنا عقل مند ہے. سب سے زیادہ ویلیو نالج کی ہونی چاہیے، نالج، علم، صحت. اچھا بہت سے ایسے امیر ہیں جو بیچارے سلیپنگ پلس کھا کے روزانہ سوتے ہیں، استما اور پتہ نہیں کون کون سی بیماری لاحق ہے. اچھا آپ میں ایک بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مساکین میں آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن علم میں حضرت علی کا مقام بہت سارے صحابہ سے بہت آگے ہے. حضرت علی کا شعر ہے کہ رضینا قسمت الجباری فینا، اللہ نے جو ہمیں تقسیم کیا نا، ہم اللہ اس تقسیم پہ راضی ہیں. تو کیا تقسیم کی اللہ نے؟ لنا علم وللجہال مالو، اللہ نے بہت سے کم علم لوگوں کو پیسہ دیا، ہمیں علم دیا، تو ہم اس تقسیم پہ خوش ہیں. فإن المال يفنى عن قریب، مال عن قریب ختم ہو جاتا ہے. وإن العلم يبقى لا يزال، اور علم ہمیشہ قائم رہتا ہے. تو یہ بھی ایک موٹیویشن کا طریقہ ہے کہ مال سے زیادہ حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوکس کر رہے ہیں علم کو. تو یہ لوگ جاہل لوگوں کو بے غیرت کیوں نہیں کہتے جن کے پاس نالج نہیں ہے؟ یہ کم علم لوگوں کو گالیاں کیوں نہیں دیتے موٹیویشن کے لیے؟ اس کو بھی نہیں دینی چاہیے، ویسے دینی تو اس کو بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک مثال بات ہے، صحیح بات. دولت میں علم تو بڑی دولت ہے نا. اور میں ایک بات یہ معزز خواتین و حضرات میں بولنا چاہوں گا کہ کامیابی یا جو وہ دولت سے نہیں ہے، وہ انر سیٹسفیکشن کا نام ہے. اگر آپ اندر سے خوش نہیں ہیں تو آپ جتنا بھی پیسے والے ہیں آپ خوش نہیں رہ سکتے یار. جی اقنا بما رزقک اللہ تکن اغنى الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ قناعت کرو تو تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ. واہ واہ، جو حاصل ہے اسے قبول کر لو. جو حاصل ہے اس کو سمجھو کہ یہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو تم سب سے زیادہ مالدار ہو گئے. واہ، کیا کہنا. اچھا مفتی صاحب، کمنگ ٹو دا 4 شادیاں اگین، اور طلاقیں بھی ہو رہی ہیں، بہت رجحان بڑھ رہا ہے. طلاقوں کی بہت ساری وجہ ہیں. جی کوئی مردانہ کمزوری کی کسی کو پرابلم ہے، اس کی بنیاد پہ طلاق ہو گئی ہے. فائنینشلی ہسبینڈ کرائسس میں ہے تو پیچھے سے سسرال والوں نے دیکھا کہ نہیں کر پا رہا، جی لے لو. یہ بھی پیسہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. جی. پھر اس کے بعد
آج کل کورٹ پہ میں آؤں گا کہ کورٹ یہ جو خلا دے رہا ہے جی اس کی شریعت میں کیا؟ دیکھیں یہ جنرل مشرف نے بہت ہی غلط ایک اقدام کیا تھا، اپنی آمریت کا ایک ناجائز فائدہ اٹھا کے لا بنا دیا کہ عورت جب بھی کورٹ میں جائے گی، کوئی معقول ریزن ہو یا نہ ہو، جج پابند ہے اس کو خلا کی ڈگری دینے پر۔ اس سے یہ زنا کا دروازہ کھل گیا، اچھا، کیونکہ اسلام میں طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، صحیح، اور خلا یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اس میں جب تک مرد راضی نہ ہو خلا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں اول خلع فی الاسلام، اسلام میں سب سے پہلے خلا کا واقعہ۔ صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ نے ان کے شوہر کو بلایا اور بتایا کہ ان کو طلاق دو، کہ معقول ریزن تھی، تو ان کے شوہر نے ڈیورس دی ہے۔ تو خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہوگا، اس مطالبے پر جب شوہر طلاق دیتا ہے اور اس بیس پہ طلاق دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا مہر واپس کرو تو میں تمہیں ڈیورس دیتا ہوں، اس عمل کو خلا کہا جاتا ہے۔ اور یہ کورٹ کے ذریعے اس لیے ہوتا ہے کہ جب عورت خود سے شوہر سے ڈیورس مانگتی ہے، خلا کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر اس کو ویلیو نہیں دیتا، اہمیت نہیں دیتا۔ جب کورٹ کے ذریعے کرے گی تو شوہر اس کے اس اقدام کو ایک اہمیت دے گا، کورٹ میں جائے گا، کورٹ اس کو کہے گی کہ بھائی آپ حقوق کیوں نہیں ادا کر رہے، تو آپ اس کو ڈیورس دیں۔ تو یہ جو قانون بنایا ہے کہ مکمل خواتین کے پاس ڈیورس کا حق آ گیا ہے، یہ 100% شریعت کے اگینسٹ ہے، پوری امت کا اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کیا یعنی حنفیہ، شافعیہ، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، یہاں تک کہ شیعہ لوگ بھی اس پر متفق ہے۔ صحیح۔ تو 1400 سال میں نا امت میں کوئی بھی ایک کوئی معتد بھی عالم مجتہد ایسا نہیں گزرا، کوئی صحابی، تابعین یا کوئی حدیث میں ہمیں نہیں ملتا کہ عورت کو یک طرفہ خلا کا حق اسلام نے دیا ہو۔ ہاں، فسخ نکاح ہوتا ہے، وہ ان صورتوں میں ہوتا ہے جہاں شوہر کی طرف سے واضح ظلم ہو رہا ہو، تو عورت عدالت میں ثابت کرے گی کہ ظلم ہو رہا ہے، پھر عدالت اس کا نکاح ختم کر سکتی ہے۔ اور ظلم کی بھی ایک خاص نوعیت ہے، اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ لیکن یہ جو عدالتوں میں ہے کہ عورت گئی اور نہیں رہنا میں نے اس مرد کے ساتھ، عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے، تو یہ عمل خوب خواتین کو سمجھ لینا چاہیے۔ کہیں اور شادی آپ کریں گی تو خالصتاً زنا ہوگا، اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو کورٹ کو یہ حق نہیں فتویٰ دے رہے ہے، ہیں، میں نہیں، ساری دنیا کے علماء یہ فتویٰ دے رہے ہیں، قرآن یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، قرآن نے جو خلا کے آیات بیان کی ہیں اس میں افتدا کا لفظ ہے۔ فلا جناح علیہما، دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس میں رضامندی کر لیں۔ فدیہ یعنی فدیہ سے مراد ہے مہر شوہر واپس لے کے اس کو چھوڑ دے، تو یہ دونوں کی رضامندی سے۔ طلاق لمن اخذ بالساق، حدیث میں آتا ہے کہ طلاق کا حق، نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، قرآن کہتا ہے مہر اگر چھوڑ دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے، نکاح ختم کرنے کی، تو وہ مرد ہے۔ تو جگہ جگہ قرآن، حدیث، اجماع امت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نکاح عورت کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، لیکن نکاح ختم میں عورت مستقل نہیں ہے، جو جب تک مرد راضی نہیں ہوگا وہ نہیں ہے۔ تو یہ جو یک طرفہ خلا ہوتا ہے نا، یہ اس کی شریعت میں یہ غلط ہے، ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، اگر یہ عقل سے بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم میں اور نکاح میں کیا فرق ہے بنیادی؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی ایک لیونگ ریلیشن ہوتا ہے، لیکن دونوں میں جب دونوں چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اگر نکاح میں بھی جب بھی دونوں چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ سکیں، تو نکاح میں اور لیونگ ریلیشن میں کوئی فرق بچتا ہی نہیں ہے نا، سوائے ایجاب و قبول کے۔ تو وہ تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا بھی ایک طرح سے ایجاب و قبول ہی ہوتا ہے کہ آپس میں وعدے ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، متفق ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ جو خلا کا سسٹم ہے یہ بنایا گیا ہے یہ لیبل لگا کے کہ خواتین کے فائدے کے لیے ہم کر رہے ہیں، لیکن اس سے بیڑا غرق ہو رہا ہے خواتین کا۔ وہ کیسے بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ ابھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ پورے طور پہ آنا شروع نہیں ہوئے۔ کل جب یہ خلا کے واقعات زیادہ کثرت سے ہوں گے نا، تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ مرد پھر شادیاں کرنا چھوڑیں گے۔ جو آج مرد شادی کر کے پوری جائیدادیں بیگم کے نام کر دیتے ہیں، وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، مرد کو جب پتہ ہے کہ یار یہ کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے، تو مرد پھر اس پہ خرچ نہیں کرے گا۔ میرے سامنے ایسے کیسز آئے ہیں کہ مرد نے پراپرٹی کروڑوں روپے کی بیگم سے محبت میں اس کے نام کر دی، اگلے دن بیگم نے جا کے خلا لے لیا، اور پراپرٹی بھی گئی، بیگم بھی گئی، بچے بھی گئے۔ تو یہ ظلم مردوں پہ ہو رہا ہے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور اس کا حقیقت میں ظلم یہ عورت پیک پر ہوگا۔ مرد پھر عورت کو ایک کھلونا سمجھ کے رکھے گا کہ اپنی ایک ڈیزائرز پوری کرو اور کام نکالو اس سے۔ وہ جو بیوی بنا کے اس کے جائیدادیں اس کے نام کر دینا، ساری زندگی اس کا خرچہ اٹھانا، اس کے بچوں کی کفالت کرنا، کیونکہ مرد کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ میری ہے، میں جب تک نہیں چھوڑوں گا یہ جا نہیں سکتی۔ تو یہ اپنائیت کا احساس مرد کو مجبور کرتا ہے
کہ اس کے لیے قربانیاں دیں. جب مرد کو یہ احساس ہوگا بھائی کسی بھی دن ذرا سا میٹر اس کا شارٹ ہوا تو یہ چھوڑ کے چلی جائے گی, تو وہ بھی پھر اس سے ایک حد تک ریلیشن رکھے گا, وہ اس کے لیے وہ قربانیاں نہیں دے گا جو ہماری سوسائٹی میں مرد دیتے ہیں قربانی. تو یہ غلط نظام ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور پھر اگلا مرحلہ اس سے یہ ہے, میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. جی. کچھ دن پہلے کیس آیا, خاتون نے ایک مرد سے شادی کی, ایک بچہ ہوا, کورٹ سے جا کے خلا لیا, بچے کا خرچہ 18 سال کی عمر تک بنوا لیا, اپنا عدت کا خرچہ بنوا لیا. پھر اگلی شادی کی کسی اور مرد سے, اس سے بچہ ہوا, اس سے کورٹ سے خلا لیا, ادھر بھی 18 سال تک اس بچے کا بھی خرچہ. محترمہ کا بزنس ہے یہ, اور ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جو یہ دھندا بنا لیا انہوں نے, فیڈنگ گراؤنڈ بنایا. اور مرد ایسے ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا اس وقت. 300 مردوں کو تو میں جانتا ہوں, آپ کہیں میں ان کو بلا لوں, جو اس عذاب میں مبتلا ہیں کہ یار ہم سے بیوی بھی گئی, بچہ بھی گیا. اور کورٹ ظلم کیا کر رہی ہے, سارا خرچہ بچے کا باپ کے ذمہ ڈال رہی ہے, لیکن بچے کی تعلیم ماں کی مرضی کی, تعلیم باپ کی مرضی کی. یہاں تک ہے 10 سال کا بچہ ہو گیا اور ماں نے اس کی تربیت یہ کی ہے کہ میں بڑا ہو کر اپنے باپ کو قتل کروں گا. ماں اس کے دماغ جو بنا رہی ہے نا وہ یہ بنا رہی ہے کہ تمہارا باپ ایسا تھا, اور خرچہ ابھی بھی باپ دے رہا ہے. اس سے بڑا الو کا پٹھا کون ہوگا یار, آپ بتاؤ. تو یہ جو بیچارہ جس کو میں نے پیار سے الو کا پٹھا کہا ہے نا, جو ساری زندگی خرچہ بھی بچے کا اٹھائے گا, جبکہ ماں کے پاس مکمل بچہ رہے گا. مائیں پھر اس بچے کا ذہن باپ کے خلاف کر رہی ہیں, تمہارا باپ ایسا تھا, کیونکہ اپنا الو اس نے بہرحال سیدھا کرنا ہے ماں نے نا, کہ میں نے, بچہ پوچھے گا نا ماں آپ نے کیوں طلاق لی, تو ظاہر ہے وہ پھر ہمارے یہاں طلاق کے بعد تو ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات لگتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو وہ ذہن بچے کا خراب کر رہی ہے, اور بچہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہو کر اپنے باپ کو قتل کروں گا. خرچہ پھر بھی کون دے رہا ہے, جس کو میں نے پیار سے ابھی کیا کہا ہے, الو کا پٹھا, وہ خرچہ دے رہا ہے. اور پھر اگر وہ خرچہ نہیں دیتا اس کو جیل ہو جاتی ہے. تو یار یہ آپ خواتین کے حقوق کے نام پہ مردوں کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں اس میں زیادتی کل عورت کے ساتھ ہوگی. مرد یورپ میں جیسے مردوں نے عورت سے ہاتھ کھینچ لیا ہے نا, ایسے ہی ہماری سوسائٹی میں بھی مرد ہاتھ کھینچ لیں گے کہ یار یہ شادی بیاہ کے بکھیڑوں میں مت پڑو. جب ایسے واقعات آئیں گے نا, وسیم نے شادی کی تھی اس کے ساتھ یہ ہوا, غفار نے شادی کی تھی اس کے ساتھ یہ ہوا, تو آدمی کہے گا یار سیکسول ریلیشن قائم کرو عورت کے ساتھ. ایک جانوروں کی طرح جیسے گدھے گھوڑے ہوتے ہیں, فزیکل ریلیشن تو ہوتا ہے, کوئی نکاح کے بندھن میں نہیں پڑتے, وہ ٹینشنیں نہیں اٹھاتے, تو انسان بھی گدھے گھوڑے بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو ہماری عدالتوں کو خوف کرنا چاہیے, ہماری اسمبلیوں کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو زنا کا دروازہ عدالتی خلا کے نام پہ بدکاریوں کا دروازہ عدالتوں نے کھول دیا ہے, اس دروازے کو بند کیا جائے. میں آخری بات اس میں ایک جملہ کہوں گا کہ ججز جو خواتین کو طلاق دیتے ہیں ان سے میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں, آپ دوسروں کی بیویوں کو طلاق دینے کا آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. تمام آسمانی مذاہب میں, یہ یہودیت میں بھی ہے, عیسائیت میں بھی اور اسلام میں بھی ہے. تو جج صرف اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے, کسی اور کی بیوی کو ڈیورس دینے کا حق جج کے پاس نہیں ہے, سوائے چند صورتوں کے جہاں واقعی ظلم ہو رہا ہو. جہاں ظلم ہو رہا ہے تو وہاں تو ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ بھائی فسخ نکاح کا راستہ آپ کے پاس ہے, لیکن جہاں ظلم ہو اور عورت اس ظلم کو ثابت کرے. خواتین یہ بھی کہتی ہیں اگر ہمارے پاس گواہ نہیں ہم ظلم کیسے ثابت کریں. تو دیکھیں دنیا میں کوئی بھی جرم دلیل کے بغیر نہیں ہوتا. یہ تو ایسے کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے فلاں چور ہے, تو دلیل کے بغیر تو نہیں. عدالتوں میں تو کوئی نہ دلیل سنی جاتی ہے, نہ بس عدالت پوچھتی ہے آپ نے رہنا ہی نہیں رہنا. تو شادی ہوئی, اب وہی بات ہے, تھوڑا سا مرد بے روزگار ہو گیا تو کسی نے پیسوں کی آفر دی, وہاں چلی گئی. تو یہ غلط ہو رہا ہے. نہیں مفتی صاحب یہ بہت بڑا پوائنٹ آپ نے. اچھا میں سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, میں مانتا ہوں کہ بہت سے مرد ظالم ہیں, تو ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, بالکل صحیح بات. لیکن یہ جو آپ نے اس ظلم کو روکنے کے لیے چوپٹ دروازہ کھول دیا ہے نا, نکاح کو ختم کرنے کا مکمل حق دے دیا ہے, اکارڈنگ ٹو اسلام یہ زنا کا دروازہ کھولنے کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو آپ چھوڑ دیں اسلام کو. بھائی میں تو جب خواتین پوچھتی ہیں نا کہ ہم نے کورٹ سے خلا لیا, اور جب ہم ان کے ڈاکومنٹس پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو کوئی معقول وجہ نہیں بنتی یہاں خلا کی, کوئی ایسی ریزن نہیں ہے خلا کی. تو وہ کہتی ہیں نہیں میں نہیں رہنا. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اسلام چھوڑ دو, آپ یہ وصیت کرو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. تو اسلام کو اگر آپ فالو کرو گی تو آپ کا یہ عمل زنا ہی کہلائے گا اگر آپ کہیں اور شادی کرتی ہیں. تو اس زنا پہ آپ نکاح کا لیبل مت لگائیں, زنا کو زنا سمجھ کے کریں, اس میں نکاح کا لیبل مت لگائیں. تو کوئی بات نہیں, جہاں دنیا میں اتنے سارے غیر مسلم ہیں, 2-4 اور ہو جائیں تو, لیکن اسلام کو چینج کرنے کی کوشش نہ کی جائے. اچھا مفتی صاحب سیکس ایجوکیشن پہ کوئی ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ اپنی اولاد کو
سیکس ایجوکیشن دو. دیکھیں یہ اور جیسے ایک مسٹربیوشن ہے, جی مشت زنی کرنا, اور وہ ایک ظاہر ہے 30 سال کی عمر میں 28 سال کی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں اور پھر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. تو اس کو اگر والدین پہلے ہی اپنی اولادوں کو بتائیں اس کے نقصانات اور ساری چیزیں, اور ڈرایا جائے, تو شاید اس پہ, لیکن ہمارے والدین تھوڑا سا معیوب سمجھتے ہیں اس پہ. آپ بتائیں کہ دیکھیں سیکس شریعت کیا کہتی ایجوکیشن ایک مبہم سا لفظ ہے, ٹھیک ہے, اس میں بہت وسیع مفہوم ہے. ایک تو وہ جو ہے یورپ کے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بےہودیاں سکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, جی ہے نا, اسی سے بندہ ہاں میرا خیال ہے وہ دماغ تو وقت سے پہلے ہی بالغ ہو جاتا ہے بچہ. تو ایک ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی یہ بھی ایک باڈی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, تو اس میں ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے. تو اتنا گائیڈ تو کر دینا چاہیے بچوں کو. تو ماں باپ عام طور پہ کر دیتے ہیں, ورنہ وہ بچہ باہر دوستوں سے سن لیتے اوٹ پٹانگ چیزیں, آپ کو پتہ ہے ہم نے بھی اسکول میں ٹائم گزارا ہے, آپ نے بھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں مشہور ہوتی ہیں, بچے پھر بگڑتے ہیں اس سے. ایسے ہی. اور اس زمانے میں تو جب ٹین ایجز ہوتے ہیں نا اور نئے نئے بالغ ہوتے ہیں, تو اس میں بڑا تجسس بھی ہوتا ہے انسان. تجسس ہوتا ہے کہ بھائی پھر وہ لڑکے چسکے لے کے الٹی چیزیں نا کلاس فیلوز کو, اور جو جتنی الٹی پھینکے گا, جو کلاس فیلوز ہیں اس کی بات اور غور سے سن رہے ہوتے ہیں. ہاں کچھ تو ڈپریشن کے مریض بنا دیتے ہیں, کچھ نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں لڑکوں کو. وہ حکیم لوگ کرتے ہیں نا اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کہ جی وہ ایک قطرہ جو ہے منی کا وہ خون کے 100 قطروں سے مل کے بنتا ہے. اس طریقے سے ہم نے یہ بات بچپن میں سن لی ہے, میں نے بھی سنی ہے. تو اب اس میں لڑکے اتنے ڈپریشن میں, جس کو ایک دفعہ نائٹ فال ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں یار 100 بوتلیں تو میری نکل گئی خون کی. تو وہ اس طرح کی چیزیں, یہ پھر یہ بھی غلط العام ہے. ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں تو بہرحال گائیڈ کرنی چاہیے بچوں کو, لیکن اس سے آگے جو ایک لمٹ کراس کرنا, جو سیکس ایجوکیشن کے نام پہ بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے. بےہودگی نہیں, اچھا یہ پھر یہ جو مشت زنی ہے, جی اس کے بارے میں دیکھیں یہ ناجائز عمل ہے, ناجائز حرام عمل ہے. جی اچھا, اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے حق میں مسٹیک ہوئی ہے, بہت بڑی مسٹیک ہوئی. اصل میں وہ ڈاکٹر بھی ہیں, ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں. تو ڈاکٹر جو بہت سے ڈاکٹر اس کو پروموٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ اسٹریس کا علاج ہے, ڈپریشن کا علاج ہے. حالانکہ یہ اسٹریس بڑھاتا ہے یہ عمل. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اسٹریس میں تھے اور آپ نے چرس پی لی تو اسٹریس ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اسٹریس اور بڑھے گی, دوبارہ پینی پڑے گی. آپ صحیح ہے, اس کا حل یہ تھا اس اسٹریس پہ کنٹرول کریں, تو آپ کا پھر بار بار دماغ ادھر نہیں جائے گا. صحیح ہے. تو نوجوانوں میں ایک ڈیزائر پیدا ہوتی ہیں, شادی وادی کرتے نہیں وہ, صحیح ہے. تو اس طرح سے اسٹریس ختم کرتے ہیں. تو اسٹریس ختم نہیں ہوتی, پھر بار بار ان کو چاہت ہوتی ہے, بار بار چاہت ہوتی ہے, تو اس سے وہ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور فزیکلی بھی ان کی باڈی کے لیے نقصان دہ. میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ڈاکٹر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کا باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے, تو یہ بات غلط ہے. آپ ڈاکٹروں کی ریسرچ سنیں, بہت سے ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے. ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ, بالکل ایسے, تو یہ نقصان دہ عمل ہے, بالکل ایسے. تو اس لیے چند ڈاکٹروں کی کبھی تحقیق نہ. انڈیا میں بہت سے ڈاکٹر ہیں جو اس کے بہت خلاف ہیں, ان کی بڑی ریسرچ ہے کہ اس سے آپ کی صحت, آپ کے جسم کی پروٹینز آیا ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ٹین ایجز لڑکے ہیں 13 سال سے لے کے 18 سال, جس میں آپ کے جسم کی گروتھ ہو رہی ہے, تو اس میں آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں, مینٹلی تو بہت ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں. دیکھیں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. فزیکلی کیا کوئی نقصان تھا ان کو؟ ظاہر کوئی نقصان نہیں تھا, لیکن مینٹلی کتنا بڑا نقصان ہوا کہ نکاح میں ان کی رغبت ختم ہو گئی. لوط علیہ السلام نے کہا عورت سے نکاح کرو, نے کہا ہمیں رغبت ہی نہیں ہے, تو وہاں وہ نامرد ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو اللہ نے آپ کے لیے عورت کو پیدا کیا, عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا, آپ کوئی تیسرا راستہ اختیار کرتے ہو, تو ظاہر ہے پھر جو نیچرل ہے وہ اس میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی, وہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں ڈسٹربنس نہ ہو. تو اس لیے جو نیچر نے جو راستہ بتایا ہے, وہ اپنی خواہش پوری کرنے کا یہی راستہ بتایا ہے کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا گیا, تو نکاح کی تلاش کریں, اور جب تک نکاح نہیں ہوتا حدیث میں ہے کہ روزہ رکھیں. اگر ہینڈ پریکٹس کی اسلام میں تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی نا, تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سفر میں ہوتے ہیں اور ہم سے اپنی بیویوں سے دوری برداشت نہیں ہوتی, تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ زنا سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں تاکہ یہ خواہش ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو آپ نے فرمایا نہیں. اگر ہینڈ پریکٹس کی اجازت ہوتی تو سید الانبیاء ذرا سا اشارہ کر دیتے کہ ایک صحابی جو اپنے آپ کو مردانہ قوت ہی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں, اتنے ڈسٹرب ہیں, تو ان کے لیے آسان راستہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے اپنی خواہش پوری کر لیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں, فرمایا تزوجو, نکاح کرو تم. تو اسلام میں نکاح کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنے. اچھا لیکن مفتی صاحب جو شوہر حضرات اپنی بیگمات سے دور ہیں
سعودیہ میں، دبئی میں یا یورپ میں ملکوں میں 6 مہینے 8 مہینے نہیں ہیں، اور ویڈیو کال کے ذریعے وہ بات کر رہے ہیں جی، اور اگر ویڈیو کال کے ذریعے کچھ اس طریقے کا آن لائن کچھ افیئر ہو جاتا ہے، دبے الفاظوں میں بتا رہا ہوں، تو وہ کس زمرے میں آئے گا؟ دیکھیں اپنی ہی بیوی کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی غلط ہے، غلط ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، ہاں یہ ضرور ہے کہ غلط کے بھی درجات ہوتے ہیں. ایک نیٹ پہ فوج فلمیں دیکھ کے اپنے آپ کو فارغ کر رہا ہے صحیح، جو بالکل ہی اس کے لیے نامحرم ہے، اور ایک ہے ایک زوجہ جو اللہ نے اس کے لیے حلال کی ہے، تو دونوں کے گناہ میں تو بہرحال زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس سے تو بہرحال بہتر ہے کہ جو دوسری عورتوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں. لیکن 6 مہینے بیویوں سے دور رہتے کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی کو نا صاحبہ سے تعبیر کیا. صاحبہ کا معنی ساتھ رہنے والی. کسی رشتے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. تو اس لیے میں تو لڑکوں سے کہتا ہوں جب تمہاری شادی ہو گئی نا تو یہ صاحبہ بن گئی ہے. صاحبہ کا مطلب اب یہ چپک گئی ہے تمہارے ساتھ. اب جہاں جاؤ گے نا، تو کراچی میں ایک لفظ سے بات ہے نا، پھلترو کی طرح چپک جانا، پھلترو کی طرح، اب یہ تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. اب تم کہیں بھی جاؤ اس کو لے کے جاؤ. حتی الامکان کوشش کریں کہ جب آپ جاب کرتے ہیں تو ساتھ لے کے تو کم میں گزارا کر لیں، لیکن بیگم کے بغیر نہ رہیں. آپ خاندانی آدمی جہاں بھی جاتا ہے نا کوشش کرتا ہے بیگم ہو جاتا ہے، بیگم کے ساتھ جائے. بیگم اور اس پہ بھی ظلم ہے نا، اس پہ بھی تو ظلم ہے کہ وہ نکاح کر کے آپ کے یہاں آئی ہے، اس لیے تھوڑی آئی ہے. اور پھر جو 6 مہینے سال گھر سے باہر رہتے ہیں، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد گھر آتے ہیں، وہ 60 سال کے بعد جب گھر آتے ہیں تو کیا فائدہ یار؟ اس عورت پہ آپ نے کتنا ظلم کیا، وہ ساری زندگی آپ اس سے دور رہے ہیں. تو غلط ہے، یہ زیادتی ہے. اور شادی کے بعد اکثر مفتی صاحب کچھ شوہر حضرات، مطلب ایک مشاہدہ ہے میرا، دل بھر گیا بیوی کے ساتھ، دل تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ یار، تھوڑا سا کروٹ لے لو، ایک وہ ہوتا ہے نا، ان کے بارے میں وہ کیسے دیکھیں معاملات بنے؟ اور کچھ تو ایک انسان کی نیچر ہے، اب وہ نیچر کی وجہ سے نیا دلہا نئی دلہن، وہ ایک محبت کے الگ ہی جذبات ہوتے ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد اس میں قرار آ جاتا ہے، قرار آ گیا، تو اس میں نفرت کی حد تک قرار نہیں آنا چاہیے، نفرت کراہت نہیں آنی چاہیے. باقی یہ تو ظاہر ہے ٹائم گزرنے کے ساتھ. لیکن اس میں بیگمات کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا، آپ کا شوہر سارا دن تھک کے آ رہا ہے، آپ تارا میرے کا تیل لگا کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے یار، خدا کی قسم ارنڈی کا تیل لگایا ہوا ہے، ناک کے بال جلا دیے ہسبینڈ کے آپ نے. وہ بولے گی یار میں خدا کی قسم گھر میں ماسی جو آ رہی ہے اس کے پاس سے جو بو آ رہی ہے اس سے زیادہ آپ کے پاس سے آ رہی ہے. آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا ہوا صفائی کا، معاملات کا. نان بیوی کو بھی چاہیے 0 میٹر بنے یار، ہسبینڈ آ رہا ہے تھوڑا سا ویلکم کرے. یہ کیا خیال ہے؟ یہ بھی پوائنٹ، اس کا حکم ہے، حکم ہے نا. جی بالکل، تو ہونا چاہیے ایسا. آپ کچھ اصل میں آج کل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ خواتین کے ساتھ جہاں تک میں نے آبزرو کیا نا، خواتین چاہتی ہیں مرد ہماری طرف مائل ہو، وہ اس کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. مردوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، ان کو باہر اتنا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے نا کہ ان کو اپنی گھر کی خوبصورت بیوی بھی پسند نہیں آتی. آج جو زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، آپ کے اور جو لوگ سن رہے ہیں نا، جو مرد ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جی. آج کل جو یہ پہلے زمانے میں زیادہ یہ ہوتا تھا کہ مرد کو یہ شکایت ہوتی تھی کہ میری بیوی میرے لیے سنورتی نہیں ہے. آج زیادہ تر اس سے الٹا ہونا شروع ہو، زیادہ سنور رہی ہے. ہاں، خواتین چاہتی ہیں کہ مردوں کی محبت ملے، مگر مردوں کے باہر چسکے بہت ہو گئے ہیں، کیونکہ آفس میں کام کر رہے ہیں مرد، وہاں لڑکیاں ان کے ساتھ، یونیورسٹیوں میں پروفیسر پڑھا رہے ہیں، جوان لڑکیاں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہر جگہ خواتین، ہر جگہ بلیٹ کے اشتہار میں لڑکی آ گئی. تو آج بیوی کو وہ محبت مرد کی طرف سے نہیں مل رہی جو ونس اپون اے ٹائم ملا کرتی تھی. پہلے مردوں کو شکایت ہوتی تھی کہ جی وہ ہمارے لیے یہ بنتی سنورتی نہیں ہے. اب الٹا معاملہ زیادہ تر لوگوں کا الٹا ہو گیا. خواتین ترستی ہیں کہ ہمیں مردوں کی محبت ملے، اور مرد کے پاس باہر اتنے اس کو مزے لگ گئے ہیں کہ وہ اب لفٹ کرانا اس نے چھوڑ دیا. اچھا، پردے کے بھی معاملات تھوڑے سے آؤٹ ہوئے ہیں. اس پہ ایک بہت بڑا طبقہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمارے اوپر بول پڑتا ہے کہ تم دیکھ کیوں رہے ہو. سب سے پہلے نظر کا پردہ ہے، ٹھیک ہے ساری چیزیں، لیکن سامنے بھی تو عورت کو اللہ نے پابند کیا نا، پابند بھی تو کیا ہے. وہ بھی تو دوپٹہ بھی تو شریعت ہے. امہات المومنین بھی تو مثالیں ہیں نا، ان کو بھی تو دیکھنا ہے، صرف مرد کا پردہ تو نہیں ہے. تو اس پہ میں بات پہلے بھی ہم پہ بھی تھوڑا سا اس پہ بیک لیش آیا تھا. عوام کچھ ایک طبقہ جو اس چیز پہ نا وہ چڑھ دوڑا تھا
کہ انہوں نے پردے پہ کیسے بات کی. اچھا آج کل بائکوں پہ جو عورتیں بیٹھ رہی ہیں وہ کیا طریقہ کار آپ کے حساب سے کیا ہے؟ بھائی میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے بیٹھتی ہمیشہ سے آ رہی ہیں اسی طرح بیٹھنا چاہیے. اونٹ پہ کس طرح اونٹ والی مثال جو ہے نا, اونٹ پہ تو اس طرح بیٹھ ہی نہیں سکتے, نہیں بیٹھ سکتے نا, اونٹ کو آپ بائکوں پہ کیسے قیاس کر رہے ہیں؟ میں ایک بات ہے یہ ضرور ہے کہ جس طرح خواتین بیٹھتی ہیں اس میں دوپٹہ وغیرہ بائکوں کے پہیوں میں پھنسنے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے, سمٹ کے بیٹھے, سمٹ کپڑا کہیں لٹکا ہوا نہ ہو, لیکن بیٹھے اسی طرح جس طرح بیٹھتی آ رہی ہیں. اب اس پہ لوگ کہتے ہیں شرعی دلیل کیا ہے. دیکھیں شریعت انگلی پکڑ کے ایک ایک چیز میں آپ کو جزیات نہیں بتاتی. شریعت عورت سے حیا چاہتی ہے. حیا اس کس طریقے میں زیادہ ہے؟ شریعت چاہتی ہے عورت کے چلنے سے حیا جھلکے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا نا, جاءت احداہما تمشی علی استحیاء. جب موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کو پانی پلایا تو قرآن کہتا ہے دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. آپ نے ہماری خدمت کی ہے, میرے والد اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. اب اس کے آنے کو اللہ نے میں کیا بیان کیا؟ حیا کے ساتھ آئی. حضرت یعقوب والے جی ہاں, جو موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے. تو اب اس سے پتہ چلتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے عورت میں حیا نظر آئے. تو بائک میں حیا کس طرح زیادہ نظر آتی ہے؟ مردوں کی طرح بیٹھنے میں یا ایک طرف رخ کر کے بیٹھنے میں؟ یہ چیز ایسی ہے, یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. حیا, غیرت, ان کو لفظوں میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. اب میں کہوں شرم کی ڈیفینیشن کیا ہے, حیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی حیا محسوس کرنے کی چیز ہے. میں اب پوچھوں کہ بھائی پیاس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی پیاس ایک محسوس کرنے کی چیز ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لفظوں میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, محسوس ہوتی. بے حیائی ایک, جب آپ کے اندر حیا ہوگی تو کوئی بے حیائی کا کام کرے گا, آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بے حیائی والا کام کر رہا ہے. تو عورت کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسی طرح بیٹھے کہ دونوں پاؤں ایک طرف رکھے, جو ہماری خواتین جس طرح ہمیشہ سے بیٹھتی رہی ہیں. اچھا عورت لیکن اس میں خطرہ ہوتا ہے کپڑا, جی اس چیز کا خیال کرنا, اس چیز کا بہرحال خیال رکھیں. یہ جب ہے جب عورت بیٹھی بھی ہو پیچھے, خود ڈرائیو کر رہی ہو, پھر تھوڑی ایسے بیٹھے گی خود اگر بائک چلا رہی ہے. آج کل تو کر بھی نہیں ہے, آج کل تو کر بھی نہیں ہے. اچھا ایک یہ بھی سوال آج کل بہت اٹھ رہا ہے, اس کا بھی میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر سے جواب دے دیں. ہر عورت, ہر ماں کے پیروں تلے جنت ہے, وہ کچھ بھی کر رہی ہے. نہیں دیکھیں بچوں کے لیے یہ بیچارے ساحل ادیم صاحب کو لوگوں نے نشانہ بنا لیا, میں ان کا نام لے رہا ہوں. جی جی ساحل بھائی السلام علیکم. ادیم صاحب پہ طنز کرنا نہیں تھا, میں نے ان کا نام بھی نہیں لیا تھا. لیکن ان نے ایک بیان دیا تھا تو مجھے یہ لگا کہ اس سے یہ ینگ جنریشن ہے, ان کا مقصد اچھا ہی ہوگا, لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے نا, کیونکہ آج کل بچے ماں باپ سے بڑی بدتمیزیاں کر رہے ہیں. وہ دور گیا جب ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. تو مجھے لگا کہ ساحل ادیم صاحب کی اس بات کا نا لوگ غلط مطلب لیں گے, تو اس لیے میں نے بات کی. میں نے نام نہیں لیا تھا, لیکن وہ کلپ اتنا مشہور ہو گیا کہ ساری دنیا, پھر لوگوں نے وہ ساحل ادیم صاحب کا کلپ جوڑ کے معاملات کیا ہے. تو بات یہی ہے کہ دیکھیں جو بھی غیر مسلم ماں باپ بھی ہوں تو اولاد کے لیے تو ان کے قدموں میں بہرحال جنت ہے. قرآن نے کہا ہے نا کہ جو تمہارے غیر مسلم ماں باپ ہیں, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, کہ اتنے غیر مسلم ہیں کہ تمہیں بھی اسلام کے خلاف کفر پہ مجبور کر رہے ہیں, تو ان کی بات نہیں ماننی تم نے, بات اللہ رسول کی مانو گے. لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا, پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے. یہی مطلب ہے قدموں میں جنت تلاش کرنے کا, کہ دنیا میں کافر ماں باپ بھی ہوں تو آپ کے لیے ان کے قدموں میں بہرحال جنت ہے. وہ پھر اللہ ان سے جو حساب لینا ہوگا لے گا. تو اس سے چونکہ ایک تھوڑا سا غلط میسج جا رہا تھا اس لیے, لیکن اس میں لوگوں نے دونوں کے کلپ جوڑ کے ٹھیک ہے وہ کلیئر ہو گئے. ہاں اچھا مفتی صاحب, کچھ تاثر ایسا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, آپ کے کچھ کلپس کٹتے ہیں اور ان کے حق میں, اور مولانا طارق جمیل کے بھی. دیکھیں میں سیاست کے معاملے میں صحیح بات آپ کو بتاؤں, بالکل نیوٹرل ہوں. نیوٹرل ہیں. جو وزیر اعظم بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو میں کہہ دیتا ہوں اچھا کام کیا ہے. تو خان صاحب کے آپ فین ہیں, کیا ہے, پسند کرتے ہیں؟ میں یہ بہت خطرناک ٹاپک ہے. اچھا یہ تو ایک ایسا ہے کہ آگ لگانے والی بات ہے. اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں, ہم نے سب سے پہلے اسٹیٹ کو دیکھنا ہے, ریاست کو دیکھنا. واہ. تو جو چیز بھی اسٹیٹ کے مفاد میں ہوگی ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. باقی عمران خان نے جو اپنے دور حکومت میں اچھے کام کیے اس کو میں نے اچھا کہا, اور آج شہباز شریف اگر کریں گے تو میرا اس پہ بیان موجود ہے کہ ہم اس کو بھی اچھا کہیں گے. صحیح. ہوا یہ رہا تھا اس وقت کہ کوئی اچھا کرے نا, جیسے ہماری سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے کہ مخالف پارٹی نے اس کے اچھے کو بھی برا کہنا ہے اور اپنے برے کو بھی اچھا کہنا ہے. یہ سسٹم ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے. تو لوگوں کو ایک میسج دینا تھا کہ بھائی جو اچھا کرے اس کو اچھا کہنا چاہیے, اچھا کہنا چاہیے, اس کے کام کو اچھا کہنا چاہیے. بندے کو اچھا کہنا نہ کہنا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ تو بہت, آپ نے کسی کے ساتھ سفر کیا اور طویل زندگی گزاری ہو, لیکن
اتنا تو انسان گارنٹی لے سکتا ہے نا کہ جب کوئی اچھا کام ہو رہا ہو تو اس کو تو بہرحال اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے تو وہ ملیشیا شفٹ ہو گئے. آپ کے حساب سے ملیشیا تھوڑا سا اسکرین سے آف نہیں ہو ڈاکٹر گیا؟ ذاکر نائک صاحب کو اللہ ان کی عمر جتنے بڑے بڑے ان کے مجمع ہوتے تھے اور وہ جلسے ہوتے ڈاکٹر تھے. ذاکر نائک کے ساتھ تو بہت ظلم زیادتی ہوئی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کو شاید کسی نے صحیح مشورہ نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب کو پاکستان آنا چاہیے تھا. یاد نہ کرے مفتی صاحب. دیکھیں یہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن ہم نہیں رہتے یہاں پہ, ہمارے لیے مسائل نہیں ہیں, تو آپ سیکیورٹی ٹائٹ رکھیں. بائی برتھ یہیں کے نا. یہاں ڈاکٹر صاحب کو ایسی سیکیورٹی ملتی, لوگ جان دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب پہ تیار ہو جاتے. بہت فالو, کوئی بال نہیں ان کا انشاءاللہ کچھ بیکا کر سکتا تھا. اچھا ان کو یہاں آنا چاہیے. بالکل 100%, کیونکہ پاکستان میں جس قدر آزادی سے ڈاکٹر صاحب اپنی اسپیچز کرتے, دنیا کے کسی کنٹری میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. کسی کنٹری میں نہیں آپ تصور, نہ ملیشیا میں, نہ ملیشیا میں تو کس کا ہولڈ ہے زیادہ, تو وہاں تو مہاتیر محمد تھے جب تک, تو ٹھیک ہے, اب تو وہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں بیچارے. نئی حکومت پتہ نہیں ان کے فیور میں ہوتی ہے نہیں ہوتی. ترکی آدھا سیکولر ہے آدھا مذہبی ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے, یہاں ان کے فالوورز بہت زیادہ ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہماری 2 میٹنگز ہوئی ہیں, انہوں نے مجھے دونوں دفعہ بتایا کہ جتنی سپورٹنگ مجھے پاکستان سے ہوتی ہے, یہاں کے علماء اور یہاں کی عوام سے, یہاں کے تاجروں سے, اتنی کہیں سے نہیں ہوتی. تو پتہ نہیں کس نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ پاکستان نہ آئے, غلط ملک ہے اور یہ پکڑ کے حوالے کر دیں گے, یوں کر دیں گے. بھائی کوئی حوالے نہیں کرے گا آپ کو. آپ یہاں آئیں, آپ کو یہاں جو پروٹوکول ملے گا, جو عزت ملے گی, آپ تصور نہیں کر سکتے. پاکستان میں جتنی مذہب سے محبت ہے, اتنی دنیا میں عوام میں کسی سے اس پیمانے پر مذہب سے محبت نہیں ہے. تو یہاں آپ کا انتظار ہے, آپ آئیں, آپ کو انشاءاللہ سیکیورٹی بھی ملے گی, ہاں, اور یہاں آپ کے بڑے بڑے پروگرام ہوں گے, کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ آپ کو یہاں. اچھا مفتی صاحب, کراچی کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا, کراچی رہنے کی جگہ ہے یا درد سہنے کی جگہ ہے. آپ نے کہا تھا کراچی دل کرتا ہے چھوڑ دوں, ابھی تک تو نہیں چھوڑا جی آپ نے. تو کراچی کے بارے میں پھر سے دیکھیں, وہ ایک لطیفہ سناتا ہوں نا آپ کو کہ کراچی کیوں نہیں چھوڑا. وہ ایک آدمی کو نا دریا میں کمبل نظر آیا, وہ اصل میں ریچھ تھا, منہ اندر کر کے چل رہا تھا. یہ لالچی آدمی تھا, اس کو شوق ہوا کہ فری پھوکٹ کا کمبل ہے, دریا میں تیر کے نکال کے لاتا ہوں. لوگوں نے منع کیا, یار اتنی تیز موجیں ہیں دریا کی, اور تو فری میں کمبل کے چکر میں جان ہتھیلی پہ رکھ رہا ہے, جان کا رسک لے رہا ہے. لیکن یہ اس کو لالچ تھی. یہ گیا اور جا کے کمبل پکڑا تو وہ ریچھ نکلا, ریچھ نے پکڑ لیا اس کو. اب ریچھ اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا. لوگ پیچھے آوازیں مار رہے ہیں, بھائی نکلا کمبل کو چھوڑ دے. لوگوں کو نہیں پتا کہ ریچھ ہے, کہ نہیں نکالا جا رہا تو چھوڑ دے. کہہ رہا ہے میں تو کمبل کو چھوڑوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا بھائی مجھے. تو بھائی ہمیں کراچی نہیں چھوڑ رہا, ہم تو چھوڑنا 2-3 دفعہ ارادہ کیا, کیونکہ نہ ہمیں وہ کلچر مل رہا ہے کہیں اور. خاص طور پہ یہ جو اب دیکھیں آپ کی اردو ہماری اردو سیم ہے, یہ اسٹائل نہیں ملتا ہمیں کہیں اردو کا. انسان کو نیچرلی اپنی زبان سے ایک محبت ہوتی ہے. میں دوسری زبانوں کی خدا نخواستہ کوئی توہین نہیں کر رہا, ہر صاحب زبان کو اپنی زبان پہ ایک فخر ہوتا ہے. ہمارے پشتو بولنے والوں کو اپنی پشتو پہ فخر ہے, سندھی بولنے والوں کو سندھی پہ, لیکن انسان کو اپنی ایک مدر لینگویج سے ایک محبت ہوتی ہے. وہ ہمیں جو, میں عجیب بات بتاؤں, انڈیا میں بھی اب وہ اردو نہیں ملتی ہمیں, وہ بھی کافی چینج ہو چکی ہے. ہندی کے الفاظ اور انگلش بھی بہت آ گئی ہے اس میں. تو کراچی میں اردو بڑی ہمیں مزے کی ملتی ہے. پھر یہاں ایک ہمارا خاص ماحول ہے جس میں ہم بڑے ہوئے ہیں. سر کراچی وہ میں ابے تبے والا ماحول مل رہا ہے, ابے تبے والا ماحول, تو بس وہ بھی مل رہی ہے, بالکل صحیح کہا, گند بھی مل رہا ہے, اور بھی میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں, کچرا مل رہا ہے, کچرا دھواں بھی مل رہا ہے. آپ بھی ابھی عمرے پہ گئے ہوئے تھے, میں بھی گیا ہوا تھا. سعودی عرب سے آتے ہی آپ دیکھیں بدبو کے جو بھبوکے آنا شروع ہوتے ہیں کراچی میں, وہ بھی مل رہے ہیں. تو اسی وجہ سے تو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ریچھ کی طرح ہمیں پکڑ لیتا ہے. تو میں کوئی فضائل نہیں سنا رہا کہ فضائل کے ساتھ ساتھ رضائل بھی بہت ہیں کراچی میں, اور میرا خیال ہے اب تو رضائل زیادہ ہیں. اور یہ آپ دیکھیں نا, منڈی لگ گئی ہے نا سوراب گوٹ کی, تو ڈکیتیاں وہاں دبا کے ہو رہی ہیں. سارے ڈاکوؤں نے اپنی تشکیلات سوراب گوٹ کی منڈی میں کروا لی ہے. جی, اب ناردرن بائی پاس پہ ہاں, اور گن پوائنٹ پہ 2 منٹ میں بندوں کی جان لیتے ہیں. تو سندھ حکومت سے آپ درخواست کریں, یار اتنے پیارے شہر کو کیوں آپ تباہ و برباد کر رہے ہو, کچھ تو اس پہ آپ نوٹس لینا. تو لوگ چلے گئے ہیں, بہت سارے لوگ کراچی چھوڑ کے چلے گئے. تو میں بھی ارادہ کرتا ہوں, لیکن پھر ہمت ہی نہیں ہوتی. پچھلے انٹرویو میں جب آپ کو میں نے بتایا تھا چھوڑ رہا ہوں, تو بہت سارے لوگوں کی کالز آئیں, کسی نے کہا فیصل آباد آ جائیں, لاہور آ جائیں. لیکن پھر یہی ہے کہ وہ چیخیں نکلنے لگتی ہیں جب کراچی چھوڑنے کی نکلنے لگتے ہیں نا, تو پھر میرے حساب سے اگر آپ کراچی کی ویسے ریپلیسمنٹ تو نہیں ہے کوئی, لیکن
دیکھیں فیصلہ آباد سوٹ دینی کرتا ہے ماحول کے لحاظ سے مجھے سب سے اچھا پشاور لگتا ہے. پشاور کا جو اچھا ایریا ہے, صاف ستھرے ایریاز ہیں, دینی ماحول بڑا زبردست ہے وہاں. اچھا کوئٹہ, پشاور. اچھا لیکن فیصلہ آباد کیوں کہا آپ نے؟ جگتے مشہور ہیں فیصلہ آباد, ٹینشن فری لوگ ہیں, جگتے چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ بولتے ہیں لازمی. ہاں جگتے. اور یہ بات میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ میں گھر والوں کے ساتھ جا رہا تھا اسلام آباد, تو ہم ٹرین سے جا رہے تھے, وہ 2007 کی بات ہوگی, میری 2 فیملیاں میرے ساتھ تھیں. اچھا تو یہ بھی بڑا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, 2 فیملی ہے, دونوں وائف ساتھ. ہاں دونوں وائف. اب مثال کے طور پہ روڈی پہ ایک وائف کو کیک دلا دیا آپ نے, جی, دوسری وائف نے دیکھ لیا, جی اب اس ہم نے دلایا ہی نہیں تاکہ نہ دلائے نہ دیکھے. دونوں روزہ رکھ کے نہیں روزہ نہیں, کھانا لے کر گئے تھے. اچھا یار ہوٹل جو کھانا, یہ پرابلم نہیں ہوتی وہاں قورمہ کھل گیا اور وہاں سبزی کھل گئی, وہ قورمہ چل رہا ہے وہاں, یہ اس طریقے نہیں. دیکھیں وہ کھانا تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ انسان اس میں, وہ تو سامنے والے کی مرضی کا کھانا, خاص طور پہ سفر میں تو بھائی آپ کو کیا چاہیے, تو اس میں تو یہ نہیں کہ وہ اگلا کہ مجھے بریانی چاہیے, نہیں جی ہم تو آپ کو دال چاول کھلائیں گے, تو ایسا تو نہیں ہے. تو اگر کسی نے دال چاول کھائے تو اپنی مرضی سے کھائیں. اچھا آپ سفر کر, تو میں گیا تو فیصل آباد جب ہماری گاڑی رکی نا ٹرین, تو کیا ہوا کہ اچانک لوگ آنے لگے. تو مجھے یہ تھا کہ ہمارے گھر والے پردہ کرتے ہیں, اس طرح سے لوگ چڑھ جاتے ہیں بغیر ٹکٹ کے, بیٹھ جاتے ہیں. تو میں نے اسٹیشن پہ ایک صاحب سے کہا کہ بھائی یہاں نہ آئیں, ہمارے ساتھ بچے ہیں, خواتین ہیں. اس نے کہا تو کراچی سے ہے؟ میں نے کہا جی. کہتے کہ توڑا قصور نہیں ہے, یعنی تیرا قصور نہیں ہے, تو اس طرح کی باتیں ہی کرے گا. جگت لگا کے نہ چلا گیا. تھوڑی دیر میں پھر ایک بندہ آ گیا. اب وہ بیٹھنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار ذرا مستورات ہیں, پردہ کرتی ہیں. اس نے کہا ساڑھی ٹانگیاں ٹوٹیاں نہیں ہیں, ہماری ٹانگیں ٹوٹی بھی نہیں ہیں, ہم کھڑے ہو کے سفر کر لیں گے. تو مجھے لگا یار کوئی سیدھی بات ہی نہیں کرتا نا کوئی آدمی, جب بات کریں گے تھوڑا ٹیڑھی میڑھی نا گھما کے کرتے ہیں. گھما کے تو خوش مزاج لوگ ہیں, میرا خیال ہے صحتیں اچھی ہیں, تو بس ہر بات کو نا ایک مزاج کے اس میں مزاج اور ایک دوسرے کو ٹائم دینا, مہمان نوازی. بلکہ میں مہمان نوازی تو حد درجے کی ہے, اس میں تو میں تھوڑا سا کراچی والے ناراض نہ ہوں مجھے اس بات سے. نہیں دیکھیں کراچی میں ایک بخل ہے, کراچی میں ایک سخاوت یہ ہے کہ جہاں کوئی چندہ دینے کا مسئلہ ہوگا, مدارس کو یا زلزلہ آیا ہے, سیلاب, اس میں تو کراچی والوں کے سینے کھلے ہیں. مہمان نوازی میں مجھ سمیت میں بھی اس میں داخل ہوں. ٹائم ہی نہیں ہے بھائی, مہمان آگے بیٹھ جائے, مہمان لفٹ نہیں کراتے, چائے کا نہیں پوچھیں گے جاتے ہوئے, جب مہمان اٹھ رہے ہیں پوچھتے بھی اس لیے کہ تاکہ چلا جائے, ہاں چائے تو پی لیں. ہاں تو وہ مہمان بولتا ہے کہ آپ کے چائے مہمان خود بناتے ہیں؟ تو بنا کے لے کے آ بھائی. بلکہ بعض دفعہ تو کسی کو بھگانا ہوتا ہے, آپ چائے تو نہیں پیئیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں چلیں پھر ٹھیک ہے مجھے اجازت. ہاں تو وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے مفتی صاحب, ٹائم کیا ہوا, ٹائم ابے بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی غلط چیز ہے پنجاب میں اور کے پی کے میں. اس بارے میں لوگوں کے دل بڑے کھلے ہوئے ہیں. تو لیکن ویسے کراچی قربانی میں اور دینی کاموں پہ خرچ کرنے میں, اور جو کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے ہماری کنٹری میں, تو اس میں کراچی میرا خیال ہے سب سے آگے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اچھا مفتی صاحب, یوٹیوب مونیٹائزیشن بھی آن ہے ماشاء اللہ, آپ جس طرح گھومتے ہیں ایک تاثر جاتا ہے کہ بھائی بڑے کروڑوں روپے کما رہے ہیں اور ارننگز ہو رہی ہیں اور یہ ہے تو وہ ہے, تو کیا ہے معاملات, وہ بھی تو بتائیں. یوٹیوب کا جو میرا چینل ہے نا, یہ مکمل امریکہ میں ایک کمپنی کے حوالے ہے جس کے اونر احمد طالب ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مکمل ان کے حوالے. مجھے مونیٹائزیشن کی اسپیلنگ بھی معلوم نہیں تھی, نہ مجھے یہ پتا تھا کہ یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے. میں سمپل جیسے بیان کرتا تھا اس طرح ہمیشہ سے کر رہا تھا, نہ میرے دل میں کبھی الحمدللہ اس پیسے کی لالچ آئی کہ میں نے اپنے بیانات سے کچھ کمانا ہے, نہ یوٹیوب کا کچھ مجھے پتا تھا. چینل بھی لڑکوں نے کھولا, مونیٹائز بھی انہوں نے کیا, اور مونیٹائزیشن کے لیے پہلے فتویٰ لیا مختلف مدارس سے کہ یہ شرعاً حلال ہے یا نہیں. اچھا, میں نے اپنے چینل کی جب مونیٹائزیشن کے لیے انہوں نے فتویٰ لیا تو وہ فتویٰ میں نے نہیں لکھا, کیونکہ میں اپنے بارے میں خود فتویٰ نہیں دیتا, دوسروں کے بارے میں دیا. صحیح ہے. تو ہم نے چینل کی مونیٹائزیشن کے جائز ہونے کا فتویٰ پہلے دوسرے چینلوں کو دے چکے, تو اس پہ بہت بحث ہوئی علماء کے درمیان کہ اس کی ارننگ حلال ہے یا حرام ہے, اس میں کیا فساد ہیں, کیا فائدے ہیں, وغیرہ وغیرہ. وہ پوری بحث مباحثے کے بعد اس کی ارننگ اس کے جواز کا فتویٰ دیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ رقم صدقہ کرے, کیونکہ اس میں حرام کا بہرحال ایک آمیزش شامل ہوتی ہے, 5%, 10%. تو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کو چاہیے کہ ٹوٹلی وہ حرام نہیں ہوتا, لیکن چونکہ حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے اس میں, تو اس لیے ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ 5 سے 10% ایک اندازے سے وہ رقم
صدقہ کریں وہ, تاکہ باقی رقم ان کے لیے حلال ہو جائے. تو یہ چینل مونیٹائزیشن بھی ان کی طرف سے ہوئی, پیسے بھی امریکہ ہی میں ان کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں, تو وہاں سے وہ جتنے ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بھی جاتی ہیں اور مجھے بھی بھیجتے ہیں وہ پیسے. تنخواہیں تو ٹھیک ٹھاک ہوں گی, ہاں ہماری تو اچھی خاصی, ملینز میں نہیں ملینز میں تو نہیں ہے, لاکھوں میں, 6 سے 7 لاکھ روپے تنخواہوں میں جاتا ہے. صحیح. تو مجھے بھی بھیجتے ہیں وہ رقم, لیکن نہ مجھے اس کا حساب معلوم ہے, نہ میں نے ان سے کبھی پوچھا کہ آپ نے مجھے اتنے پیسے بھیجے, بنتے کتنے تھے. تو اب ایک چیز حلال ہے, تو اگر ایک مجھے بھیج دیتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں کیا ہے کہ اگر ایک چیز دوسرے کے لیے حلال ہے تو مولوی کے لیے کیوں حلال نہیں ہے, اور اگر حرام ہے تو پھر سب کے لیے حرام ہے, وہ سب کے لیے. تو اس میں اچھا بعض لوگوں کا اس میں یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ویڈیو وہ نہیں چلاتے, ایڈ ہم اس میں دوسرے ایڈ چلاتے ہیں تصویر والے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت کی تصویر ویڈیو میں آئے یا بغیر ویڈیو والے جو ایڈ آتے ہیں, تو خرابی تو دونوں میں ہو گئی نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جائز ہو اور یہ ناجائز ہو؟ اب مفتی صاحب ایک چیز جائز اور ہو ناجائز گئی, کا تعلق اس سے ہے کہ پروموٹ کس چیز کو کر رہے ہیں آپ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا, آپ نے ایک شیمپو بیچا, شیمپو پہ لڑکی کی تصویر ہے, صحیح ہے, یہ بھی تو بے حیائی ہی کو پروموٹ کرنے والی بات ہے. لیکن وہ شیمپو والا کیا کہے گا, بھائی میں شیمپو بیچ رہا ہوں, اس میں ایک ضمناً ایک چیز آ رہی ہے. تو یہ جو آپ کو مونیٹائزیشن میں جو ایڈورٹائز کے پیسے ملتے ہیں, یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے, یہ لڑکیوں کی ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے نہیں مل رہے ہوتے, اس پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. ہاں, تو پروڈکٹ اگر جائز ہے تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے بھی جائز ہیں. پروڈکٹ ہی اگر حرام ہے, شراب کا ایڈ چل رہا ہے, اس کی ٹوٹلی ارننگ حرام ہے. صحیح. تو یہ جو دودھ کا ایڈ ہے, علم میں لوگوں کی عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, تو سرسری طور پر ایک چیز دیکھ لی تو وہ آپ نے ایک موبائل کی شاپ کرائے پر دی اپنے دوست کو, اس نے لڑکی کو لے جا کے بٹھا دیا, اس صحیح ہے, کیا ارننگ حرام ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, کیونکہ بیچ تو وہ موبائل رہی ہے نا. اس کو ویسے کہا جائے گا کہ یار لڑکی کے بجائے کسی بندے کو بٹھا دو, یا اگر لڑکی آتی ہے تو پراپر ڈریس میں بیٹھے, لیکن اس سے ارننگ آپ کی حرام نہیں ہو جائے گی. کیونکہ ارننگ جو خاتون جو بیچ رہی ہے موبائل, تو پیسے اس کو موبائل کے مل رہے ہیں اور آپ کو دکان کا کرایہ مل رہا ہے. ہاں, شراب اگر آپ اس میں بیچنا شروع کر دیں گے, اس کی ارننگ بھی حرام ہو جائے گی اور رینٹ بھی حرام ہو جائے گا. تو یہ فرق ہے. یہ ایک سوال میں اکثر سوچتا ہوں آپ سے پوچھوں, لیکن مجھے نہیں یاد کہ پچھلی پوڈ کاسٹوں میں پوچھا ہوں. آپ یہ جو دینی ماحول میں آئے, سب سے پہلے وہ دن کون سا تھا جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے دین کے لیے کام کرنا ہے؟ جی. اور کیا یہ گھر میں شروع سے یہ ماحول تھا یا آپ آئے ہیں اس کے بعد بنائے, وہ بتائیے. دیکھیں, میرے والد صاحب تبلیغی جماعت کے امیر تھے ہمارے محلے کے, اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان سے ان کا تعلق تھا, مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ سے تعلق تھا. تو والد صاحب پاکستان نیوی میں تھے, حافظ قرآن تھے, تہجد گزار تھے. میری والدہ بھی الحمدللہ تہجد گزار تھیں. تو گھر کا ماحول ہمارا دینی تھا. تو لیکن یہ ہے کہ ہم کراچی کے اسکولوں کے پڑھے ہوئے, وہی جو کراچی کے لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں, زندگیاں سب کی ایسے ہی گزرتی ہیں. ماحول میں نہیں تھے, ماحول میں نہیں تھا. والد صاحب نے نماز کی تو سختی کی ہمارے اوپر, اور بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنے دیتے تھے. یہ ہمارے گھر میں خاندان میں اس کا بہت تھا کہ کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں, تمیز ہونی چاہیے. تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ جو اسکولوں میں غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہیں نا, اس سے اللہ نے ہمیں بچایا. ہمیں ڈر ہی ہوتا تھا گھر میں شکایت نہ پہنچ جائے, گھر میں شکایت نہ ہو, کوئی ایسی ہم نے غیر اخلاقی حرکت کی اور گھر میں کمپلین ہو گئی تو ہماری خاندان میں عزت ختم ہو جائے گی. اس چیز نے مجھے الحمدللہ بہت ساری بڑی برائیوں سے روک لیا کہ خاندان کا ایک پیچھے خوف تھا. باقی میں جو دین کی طرف آیا اور عالم بننے کی طرف آیا, اس میں تبلیغ جماعت کا بڑا کردار ہے. ہمارے ایک استاذ سیروزے کی جماعت میں آئے, جو بعد میں استاذ بنے میرے, انہوں نے بیان بڑا اچھا کیا, میں بڑا متاثر ہوا. پھر میری ان سے دوستی ہو گئی. پٹھان استاذ تھے وہ, اور بڑے کڑک بیان کرتے تھے, جیسے ایک پٹھانوں کا مزاج ہوتا ہے, ایسا کڑک بیان کیا, رلا دیا سب کو, اور بڑا ڈانٹا, غیرت ویرت دلائی. تو میری ان سے گپ شپ ہو گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ یار, ان کا خیال تھا, انہوں نے مجھ سے سوالات کیے, تو ان کا ایک تجزیہ تھا میرے بارے میں کہ یہ ایکسٹرا آرڈینری کچھ ذہین بچہ ہے. تو میرے والد صاحب سے انہوں نے کہا کہ اس کو آپ مدرسے میں عالم بنائیں, تو امید ہے اللہ اس سے دین کا کام لے گا. ان کی ایک رائے تھی, ہم تو نالائق ہیں, لیکن ان کی ایک تجزیہ تھا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ ادھر آؤ. ہمیں شوق تھا نوٹ چھاپنے کا, صحیح ہے نا, اور پیسے کمانے کا, دنیا میں ٹریولنگ کا. میرے والد صاحب نیوی میں تھے, میرا شوق تھا کہ نیوی میں جاؤں گا. میرے والد صاحب چائنا آسٹریلیا کے علاوہ پوری دنیا گئے تھے, تو مجھے بھی تھا. میں نے کہا میں ملا بن گیا تو ملا کی دوڑ تو مسجد تک. آسٹریلیا تو آپ جا چکے ہیں, میں تو دنیا اتنا گھوم چکا. میں تو وہ دن سوچتا ہوں کہ میں نے تو یہ سوچ کے قربانی دی تھی کہ اب دنیا نہیں جا سکتے ہم,
اور اب تو دنیا گھوم رہے ہیں ہم, تو تصور بھی نہیں تھا. ماشاءاللہ. اور میں تو بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ میں جب مدرسے میں آیا نا تو مجھے سب سے زیادہ تانا یہ دیا گیا کہ تمہیں رشتہ کون دے گا. میں نے مذاق میں کہہ دیا میں 4 شادیاں, میں جل کے بولا تھا. میں نے, مجھے طنز کیا ہمارے ریلیٹیو نے کہ بھئی تم ملا بن رہے ہو, ملا کو تو کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا. مجھے غصہ اتنا آیا, مجھ پہ بار بار لوگ طنز کر رہے تھے, تو میں نے طنز میں بول دیا میں 4 کروں گا. تو وہ شاید اللہ نے سن لی ہوگی, قبولیت کی گھڑی, قبولیت کی گھڑی ہو گئی اور پکڑ لیا آپ کو. تو وہ جو ہے تو اب ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے. وہ دن سوچتا ہوں کہ یار ہم تو آئے تھے, لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ مزے کر رہے ہیں, تو بھائی آپ بھی بچوں کو مولوی بنا دو. جب ہم آئے تھے تو ہمارے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا, دنیا ایک اندھیری تھی. ہم نے اللہ کی خاطر ایک قربانی کے جذبے سے ہی آئے تھے اور پڑھائی کے جذبے سے آئے تھے کہ ٹوٹی پھوٹی کچھ دین کی خدمت کر لیں گے. تو اب وہ خدمت اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں, یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا. اچھا, بیگمات کو کیسے مینیج کرتے ہیں جب آپ ٹریولنگ پہ جاتے ہیں ملک در ملک؟ دیکھیں نمبر لگتے ہیں. نمبر لگتے ہیں؟ جی جی, یہ بھی عین سنت پر عمل کر رہے ہیں. یہ نمبر لگتے ہیں. ویسے تو قرآن اندازی ہونی چاہیے, لیکن ہم پھر بھی نمبر لگاتے ہیں کہ بھائی اب اس کا نمبر ہے تو اب اس کا نمبر ہے. اب ان کا قرآن اندازی میں ایک ہی بندے کا 3 دفعہ نکلا ہے تو پھر تو سامنے آ رہا تھوڑا سا. نہیں, وہ قرآن اندازی میں پھر جب ایک کا نمبر جب آ گیا تو ان کا دوبارہ نمبر تھوڑی آتا ہے, ان کی پرچی ہٹتی ہے. پرچی ہٹتی ہے. اچھا 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 اچھا. لیکن میں باریاں لگا کے لے جاتا ہوں کہ فرسٹ کو ہر جگہ میں فرسٹ کو سب سے پہلے لے کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا, ابھی میں نے عمرہ کرایا تو فرسٹ کو عمرہ کرایا ہے, تو پھر سیکنڈ کا نمبر ہوگا, پھر تھرڈ کا نمبر ہوگا. اچھا, علماء کرام میں آپ کس کو پسند کرتے ہیں دوسرے مسالک سے؟ دوسرے مسالک سے جی سب بتا دیں, چلیں اپنا بھی. دیکھیں علماء کرام میں مختلف لحاظ سے اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی. فیوریٹ کون ہے؟ علمی لحاظ سے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے ہم پلہ میرا خیال ہے بر صغیر میں کوئی نہیں ہے, بلکہ دنیا میں چند لوگ ہی ہوں گے ان جیسے. بلکہ میں یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں کہ میں, بابر اعظم اور ہمارے ساتھ 1-2 ساتھی اور تھے, تو ہمارا اتفاق ہوا کہ ہماری ملاقات ہوئی مسجد نبوی کے امام سے. تو جب ہم بیٹھے تو سلام دعا کے بعد دوسرا جو سوال ان کی طرف سے آیا, انہوں نے کہا مفتی تقی عثمانی کیسے؟ جی, کس کی طرف سے؟ امام مسجد کے, جو مسجد نبوی کے امام ہیں. اچھا ماشاءاللہ. انہوں نے مفتی تقی عثمانی کا پوچھا تو میں 1 منٹ کے لیے, عرب علماء بہت عزت دیتے ہیں. میں نے کہا آپ جانتے ہی ہیں؟ وہ بولا ان کا تو بڑا قد ہے. اصل میں عالم کو عالم پہچانتا ہے, عوام نہیں پہچانتی. ان کے علم کا جو لیول ہے نا وہ علماء ہی جانتے ہیں, وہ عوام کے بس کی بات نہیں ہے ان کو سمجھنا. تو علمی لحاظ سے میں ان سے متاثر ہوں. دینی خدمت جو واعظ و نصیحت, اس میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے جو اللہ نے کام لیا, دیکھیں ان سے علمی اختلافات ہو سکتے ہیں, واہ واہ بے شک, سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن علمی لحاظ سے بڑا جانتا, بہت ریفرنسز, اور اس میں پڑھا لکھا طبقہ بہت اٹریکٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے. تو یہ چند بڑی شخصیات ہیں, ہمیں ان سب نہیں بالکل بالکل بالکل. مفتی صاحب سر مزے کو مزہ آ گیا. آپ کے ساتھ نشست لگتی ہے. معزز خواتین و حضرات, مفتی صاحب بیٹھے تو مفتی صاحب نے بولا یار 2 پوڈ کاسٹ کر لی 1.5 گھنٹے کی, اب کیا کرو گے یار؟ میں نے کہا آپ بیٹھے تو بتاؤں, یہ مجھے بلا رہے ہیں 1 مہینے سے. میں نے کہا بھائی آپ کے پاس اب سوالات ختم نہیں ہو گئے کیا؟ آپ اتنے 2 پوڈ کاسٹ ہو گئی ہیں 1.5 گھنٹے کی, تو میں آیا ہوں تو پتا چلا یہ تو پورا ایک پلندہ کھلا ہوا ہے ان کے پاس. نہیں پرے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پرے لے کے, اور پھر اس کے بعد آپ یقین کریں دماغ میں جتنے پرے چل رہے ہیں, میں یہ اپنے کیمرہ مین اور وہ لوگ یوں کر رہے ہیں تو میں پوڈ کاسٹ ختم کر رہا ہوں. ادروائز پوڈ کاسٹ ختم ہونے کا ٹائم نہیں ہے. کرنٹ ان کے اندر بھی زیادہ سیل ڈلے ہوئے, یہ میں بتا رہا ہوں. ہمارے اندر بھی بیٹری والی چارجنگ والی سیل ڈلے ہوئے, ہم چارج ہیں. نہیں, میں حقیقت بتاؤں آپ کو, منہ پہ تعریف مقصد نہیں ہے. پوڈ کاسٹ میں میں بھی بہت تھکتا ہوں, لیکن میں آپ کے پروگرام میں تھکتا نہیں ہوں. ایسا بالکل ایک فرینکلی ہماری گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے. اور اچھا میں لوگوں کو بتاتا چلوں, آج جیسے ہی میں آیا نادر بھائی میں 2 میں نے تبدیلیاں دیکھی. ایک ماشاءاللہ انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے اور ایک تھوڑا سا فٹ ہو گئے. وہ ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی, عالم ہے, وہ عالم ہے, کہنے لگے کہ لوگ اس پہ تو کرتے ہیں کہ داڑھی کا سائز سنت کے مطابق کتنا ہونا چاہیے, تو یہ بھی تو ہے پیٹ کا بھی سنت کا مطابق ایک سائز ہونا چاہیے. تو ایک تو قدرت کی طرف سے بعض لوگوں کا پیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, بعض صحابہ بھی جسم میں بھاری تھے, لیکن ایک ہوتا ہے بد پرہیزی کی وجہ سے. بد پرہیزی. تو ماشاءاللہ نادر بھائی اب جم بھی جانے لگے ہیں, اور تھوڑے سے جو آڑے ترشے ہو رہے تھے اب تھوڑا سا مینیج ہونا شروع ہوئے. تو داڑھی کا سائز بھی سنت کے مطابق ہونے والا ہے انشاءاللہ, اور امید ہے پیٹ کا سائز بھی. یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اس پہ استقامت دے. اللہ استقامت دے اور اللہ راضی ہو جائے. اللہ کے رسول کے لیے یہ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ, بس اللہ کا رسول راضی ہو جائے. بہت شکریہ مفتی صاحب,
اللہ آپ کو سرخاب کے پر لگائے. آمین. اللہ آپ کو مزید, میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے لیے میں نے یہ کہا ہے ابھی اللہ نے آپ کو کم دی عزت, آپ کو اور ملنی ہے, آپ ان میں سے دعا کریں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عزت ملی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, اور آخرت اصل تو آخرت ہے نا, دنیا میں تو فرعون کو بھی بڑی عزت مل گئی تھی, قارون کو بھی مل گئی تھی, اصل آخرت ہے. ان کو شہرت ملی تھی, عزت, جذبہ پیدا. سر شہرت اور عزت میں فرق ہے, ان کو شہرت ملی تھی. آپ سے لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں, آپ کے لیے احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ سے دینی مسائل پوچھتے ہیں, شرعی مسائل پوچھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا یار, یہ کوئی بس اگر مذاق یہ ہے؟ جب چیزیں اللہ کی نظر میں مقبول ہیں تو پھر تو ہیں, اب یہ آخرت نہیں پتہ چلے گا.